गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। नया दिन में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान महक असलम। प्रोग्राम के आगाज़ में आपके साथ अच्छी बात शेयर करते हैं। हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हमें हर एक से सीखने का मौका मिलता है। और अगर हम ये कह दें कि हम ठीक है बाकी सब गलत है, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि कोई भी शख्स जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया है वो अक्ल कुल नहीं होता, सबके पास सब इल्म नहीं होता। हर किसी से, हर मौके से, हर दिन से हमें सीखने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब भी एक नया दिन होता है तो वो एक नया अगर मौका होता है तो एक नया सबक भी होता है, एक नया सीखने का मौका होता है। और जब आप दूसरों से सीखते हैं तो ज़िंदगी में आप बहुत सारी गलतियों से बच जाते हैं। जब आप दूसरों से सीखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि अच्छा दूसरों ने अपनी सिचुएशन में क्या गलती की, या खुदा न खास्ता अगर कोई परेशानी या कोई आजमाइश मेरे ऊपर आ जाए तो मुझे वो गलती नहीं करनी। तो आज की अच्छी बात आपके साथ शेयर किया। प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज़ की जानी बढ़ेंगे और सबसे पहले जिक्र करेंगे पेशावर का। कल दोपहर पेशावर में दहशत गर्दों का बुज़दार पुलिस लाइन्स की मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ। शहीद होने वालों की तादाद अब तक जो है 83 बताई जा रही है। 158 अभी तक के आदाद शुमार के मुताबिक ज़ख्मी हुए हैं। निगरां वज़ीर आला आज़म खान ने आज सूबे में एक रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया है। प्रोग्राम में दहशत गर्दों के इस बुज़दिलाना वार पर बात करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि पेशावर एक ऐसा शहर है जिसने पहले ये दहशत गर्दाना माहौल बहुत ज़्यादा देखा है, बहुत ज़्यादा सहा है। फिर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जिन्होंने बड़ा बेहतरीन तरीके से काम किया और पेशावर को इस चीज़ से निकाला। लेकिन अब दोबारा से जो ये फ़ज़ा बनना शुरू हो गई है, ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। इस पर आज प्रोग्राम में हमने डिटेल में बात करनी है। इसके अलावा मौसम की तब्दीली तो इंसान की सेहत को मुतासिर करती है, लेकिन ज़्यादा जब आप सोचना शुरू करते हैं, इंसान के दिमाग पर जब ये सोचें हावी हो जाती हैं तो इंसान की दिमागी सेहत पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इंसान का ज़्यादा सोचना किन परेशानियों में उसे मुब्तला कर सकता है, आज प्रोग्राम में हम इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में जिल्द की बीमारी यानी फंगल इन्फेक्शन और जो एक्जिमा हो जाता है ना, उस पर हमने बात करनी है। लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है, एक बॉर्डर लाइन है जिसको पढ़ने की, जिसके हवाले से अवेयरनेस आप में हो, ये बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी एक्जिमा या फंगल इन्फेक्शन एक ही है और लोगों को डिफरेंस पता नहीं चलता, फिर गलत क्रीम्स इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, गलत तरीके से घर में इलाज आप शुरू कर देते हैं। तो दोनों के सिम्टम्स क्या हैं और दोनों को ट्रीट कैसे किया जाएगा, इस पर आज हम बात करेंगे। तो बहुत सारे मौज़ूआत हैं, रिपोर्ट्स हैं जो आज हमने प्रोग्राम में शामिल करनी है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सानह पेशावर की, जिसने पूरी कौम को झंझोड़ कर रख दिया है। हर कोई इस अफसोस और दुख में मुब्तला है कि पेशावर, जिसे फूलों का शहर कहा जाता है, दिल खराश वाक़या वहाँ देखने में आया। पुलिस लाइन्स की मस्जिद में खुदकुश धमाके ने हर आंख को अश्कबार कर दिया। शहदा की तादाद 83 तक पहुँच गई है, जबकि 158 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। अस्पतालों में कई ऐसे अफराद हैं, कई ऐसे ज़ख्मी हैं जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है। अवाम से खून के अतियात देने की अपील की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कल ये अपील की थी कि लोग बढ़ चढ़ के खून का अतिया करें। जितना हो सकता है इस मुश्किल घड़ी में अपने पेशावर के भाइयों का हाथ थामें। किसी अगर एक की भी जान आपके खून अतिया करने से बच जाती है तो गोया आपने पूरी इंसानियत की जान बचाई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पेशावर फिर लहू लहू, दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। ज़ोहर का वक्त था, पुलिस लाइन्स की मस्जिद में नमाजी जमा थे। जमात के लिए खड़े ही हुए थे कि जोरदार धमाका हुआ। खड़े हो रहे थे, अचानक धमाका, पता नहीं चला धमाका हो गया कि जलजला हो गया, छत गिर गई सब। धमाका इतना शदीद था कि कुछ न बचा। मेहराब वाला हिस्सा मुनहदिम हो गया। कई लोग मलबे तले दब गए। जा बजा लाशें पड़ी नजर आई। हर तरफ सिर्फ आहो बका थी। इब्तिदाई तौर पर लोगों ने अपनी मदद के तहत जख्मियों को गाड़ियों में डाला और अस्पताल मुंतकिल किया। फिर पुलिस और दीगर रेस्क्यू इदारे भी मदद को पहुंचे। धमाके में इमाम मस्जिद भी शहीद हुए। दीगर शोहदा और जख्मियों में आम शहरियों के साथ पुलिस एहलकार भी शामिल है, जिन्हें लेडी रीडिंग और हयाताबाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। लोग अपने प्यारों की तलाश में अस्पताल पहुंचे, जहां रिक्कत आमेज मनाजिर थे। मैयतें वसूल करते वक्त हर आंख अश्कबार थी। धमाका पेशावर के इंतहाई हसास और हाई सिक्योरिटी जोन पुलिस लाइन में पेश आया, जिसमें बज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को निशाना बनाया गया है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशत गर्दों को सफ़ाई हस्ती से मिटाने का अज़्म। खुदकुश धमाके के बाद शहबाज शरीफ फौरी पेशावर पहुंचे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी वहीं पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म को वाक़े पर ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने कहा कि शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी क़ुव्वत से अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दहशत गर्दों को सफाई हस्ती से मिटा देंगे, शहदा का खून रायगा नहीं जाने देंगे। पेशावर खुदकुश धमाके पर रंजीदा वजीर आजम शहबाज शरीफ पुरअज़्म। वाक़े के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ पेशावर पहुंचे, जहां आर्मी चीफ ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम के कोर कमांडर पेशावर ने दहशत गर्दी के अवामिल मुहर्रिकात पर ब्रीफिंग दी। IG खैबर पख्तूनख्वा ने भी पुलिस लाइन्स में होने वाले खुदकुश हमले पर इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश की। वजीर आजम का पुलिस लाइन्स में होने वाले खुदकुश हमले की CCTV फुटेज भी दिखाई गई। वजीर आजम ने कहा, खुदा के घर में सरबसजूद नमाजियों का खून बहाने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। इस्लाम के नाम पर नमाज के दौरान मसाजिद और मासूम शहरियों पर हमला करना बदतरीन फेल है। दहशतगर्द मुल्क की दिफा पर मामूर इदारों पर हमले करके खौफ की फिजा पैदा करने की मज़मूम कोशिश कर रहे हैं। इस मज़मूम कोशिश को रियासत और अवाम के इत्तेहाद की क़ुव्वत से नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी के इदारों, पुलिस की सलाहियत और इस्तेदाद कार में इजाफा किया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी क़ुव्वत और जामियत से अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। जबकि दूसरी जानिब एक कालादम तंजीम ने पेशावर हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में तस्दीक कर दी है। कहा, जो भी कार्रवाई कर रहे हैं कौम की ताकत और इदारों से मिलकर इन्हें शिकस्त देंगे। तंजीम ने इसका जिम्मेदारी कबूल की है कि हमने की है। जो भी ये कार्रवाई कर रहे हैं उसको इंशाअल्लाह ताला हमारे जो इदारे हैं उनकी ताकत से इनको शिकस्त दी जाएगी। जो पिछली हुकूमत थी इसने दहशतगर्दी की रोकथाम में एक फुट सफ़र भी नहीं किया और ना ये उसकी तरजीह रही। यही वजह थी कि ये दिन प दिन ये चीज़ें ज़्यादा होती गई और हालात आज इस नच पे पहुंच चुका है। हमारे जो सियासी जमातें हैं, हमारी जो फोर्सेस हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, ये आपस में बैठेंगे और पूरे कौम ने एक होकर इसका मुकाबला करना है। पुलिस लाइन्स खुदकुश धमाके के बाद मलबे तले मजीद फंसे अफराद को निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त जाए वकुआ की क्या सूरत हाल है, समा के नुमाइंदे अब्दुल रहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। अब्दुल रहमान, कहिएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है, रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है, जाए वकुआ की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त भी मुख्तलिफ जो रेस्क्यू इदारे हैं जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस शामिल हैं, इसके अलावा कानून नाफिज करने वाले भी इदारे हैं, जबकि रेस्क्यू 1122 और गुज़िश्ता रात से अब तक जो है मज़ीद 14 लाशें निकाली गई हैं, जिससे शोहदा की तादाद जो है वो 83 तक पहुंच गई है। इस वक्त भी जो है हैवी मशीनरी से और कटर से जो है वो जस्द खाकी निकालने का सिलसिला जारी है। अस्पताल तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक की है कि अब तक 83 जो जस्द खाकी हैं वो अस्पताल मुंतकिल किए जा चुके हैं, जबकि मज़ीद का भी खदशा है और ये जो हलाकतें हैं इसमें इजाफा हो सकता है। जबकि इस वक्त भी अस्पताल में 65 जख्मी ज़ेर इलाज हैं जो कि मुख्तलिफ वार्डों में मुंतकिल कर दिए गए हैं। सही। अच्छा अब्दुल रहमान, मुझे ये बताएं कि अभी इस तरह की भी खबरें मौसूल हो रही हैं कि खुदा न खास्ता मज़ीद मलबे तले डेड बॉडीज़ के दबे होने का खदशा है। क्या ऐसी कोई इतलात आपके पास है? जी, जैसे कि मैंने कहा है कि अभी मलबे तले जो है काफ़ी अफराद के दबे होने की वो बात की जा रही है और रेस्क्यू तर्जुमान से हमारी बात हुई है तो उनका कहा है कि खदशा है कि अब भी काफ़ी अफराद जो हैं वो मलबे तले दबे हुए हैं, तो इस तरह जो हलाकतों का डेड टोल है वो बढ़ सकता है। इस वक्त ये 83 है, लेकिन मुसलसल जो है वो जस्द खाकी शोहदा के निकाले जा रहे हैं और गुज़िश्ता रात से अब 14 जस्द खाकी निकाले जा चुके हैं, जबकि ये सिलसिला ताहाल जारी है। जी सही। अच्छा अब्दुल रहमान, मुझे ये बताएं कि अस्पतालों के हवाले से अगर कोई अपडेट आपके पास हो, क्योंकि ये भी इत्तलात आ रही हैं कि कई लोग ऐसे हैं, कई ज़ख्मी ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है, तो कोई फिगर दिया गया हो, क्योंकि ज़ख्मियों की एक तादाद तो हमने अपने नाज़रीन के साथ शेयर की, लेकिन जाहिर सी बात है कि इसमें भी इजाफा होता हमें नज़र आएगा, तो आपके पास कोई फिगर हो जो आप शेयर कर सकें? जी, जो अस्पताल तर्जुमान है
جو پشاور کا سب سے بڑا ہسپتال ہے لیڈی ریڈنگ ہسپتال. تھوڑی دیر پہلے ان سے بات ہوئی, ان کا کہنا تھا کہ 158 جو زخمی ہیں وہ لیڈی ریڈنگ ہسپتال لائے گئے ہیں, جن میں زیادہ تر کو فارغ کر دیے گئے ہیں, جبکہ 65 افراد اس وقت زیر علاج ہیں, جن میں 10 کی حالت جو ہے اس وقت تشویشناک ہے اور وہ مختلف آئی سی یو میں اس وقت زیر علاج ہے اور ان کی جان بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے, عبدالرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور جائے وقوع پر اس وقت کیا سچویشن ہے؟ ابھی بھی ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے اور کچھ ایسا کہا جا رہا ہے کہ کچھ ڈیڈ باڈیز ابھی بھی ملبے تلے دبی ہوئی ہیں جنہیں نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہیوی مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے. اس پر مزید بھی بات کریں گے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, آپ ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ونس اگین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پشاور میں ہونے والے خودکش دھماکے کے حوالے سے. ابھی تک جو ریشو بتائی جا رہی ہے مرنے والوں کی, شہداء کی, ان کی تعداد ہے 83 اور زخمیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. اور پشاور کے سب سے بڑے ہاسپٹل لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں موجود ہیں اور اس وقت ان کا علاج بھی جاری ہے. کچھ زخمیوں کی حالت بہت زیادہ نازک بتائی جا رہی ہے. اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے اسپیشل کورسپونڈنٹ سمیرہ خان اس وقت ہمیں جوائن کر چکی ہیں. السلام علیکم سمیرہ. یقیناً پورے ملک کے لیے یہ کوئی اچھی صبح نہیں ہے. پشاور ہمارا حصہ ہے, ہمارے بہن بھائی یہاں پر رہتے ہیں, اور جس جگہ پر یہ دھماکہ ہوا بڑی ہی مقدس جگہ تھی, بڑا ہی مقدس مقام تھا. لیکن سمیرہ, غور کرنے کی بات یہ کوئی پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ پشاور میں ایسا نہیں ہوا. اس سے پہلے بھی پشاور کے بہت ہی حساس علاقوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے, جہاں پر ہم سوچتے تھے کہ شاید بہت اچھی سیکیورٹی ہوگی, لیکن اس کے باوجود بہت سے ناخوشگوار واقعات دیکھنے میں آئے ہیں. اس معاملے سے متعلق آپ کے پاس ابھی تک کیا ڈیٹیل ہے؟ بہت شکریہ. اس معاملے کے حوالے سے سب سے پہلی بات میں یہاں پر جو ناظرین سن بھی رہے ہیں وہ یقیناً سب کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ پولیس لائن جیسا ہم کیونکہ یہاں پہ بہت فریکوینٹلی ٹریول کرتے ہیں, اس علاقے کا بھی اس جگہ پر ہمارا آنا جانا رہتا ہے. یہاں پہ چیف منسٹر سیکریٹریٹس ہیں, گورنمنٹ آفیسز ہیں, اور پولیس لائن کی ایک لمبی روڈ ہے جو کہ مین خیبر بازار سے ایک مین آرٹری ہے پشاور روڈ کی, پشاور کی شہر کی, جو یونیورسٹی روڈ کو کنیکٹ کرتی ہے. اور وہیں پہ یہ سامنے اس کے کور کمانڈر ریزیڈنس بھی ہے اسی روڈ پر. اس کے سامنے یہ پولیس لائن کی آرٹری جو ہے یہ لیفٹ سائڈ پر جاتی ہے جب ہم پشاور شہر میں خیبر روڈ سے انٹر ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہیویلی گارڈڈ علاقہ سمجھا جاتا تھا, مگر یہاں پہ کلیریفیکیشن بہت ضروری ہے کیونکہ پچھلے کئی برسوں میں پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال بہت بہتر رہی ہے, بہت اچھے حالات رہے ہیں. خاص طور پہ نیشنل الیکشن پلان کا جو امپلیمنٹیشن رہا ہے وہ 100% رہا ہے. بہت بڑے بڑے دہشت گرد پکڑے بھی گئے ہیں, ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں. تو سیکیورٹی صورتحال اتنی بہتر ہو گئی تھی کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ایک بالکل ٹائٹ باٹل نیک قسم کی جو سیکیورٹی چیک پوائنٹس ہوتی تھی وہ کم کر دی گئی تھی. یہاں پہ جو اکثر لوگ مجھ سے بھی سوال پوچھ رہے تھے انٹرنیشنل میڈیا سے بھی کل کہ جب سیکیورٹی تھی تو یہ کیوں ہوا, اس کا جواب یہ ہے کہ چیک پوائنٹس کم کر دی گئی تھی. شاید اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دہشت گردوں نے سب سے نازک جگہ, سب سے حساس جگہ جہاں اکثر شک نہیں ہوتا, سب کو آنے دیا جاتا ہے نماز کے لیے, اس کا فائدہ اٹھایا گیا ہے اور انفلٹریٹ کیا گیا ہے باجماعت نماز میں, تاکہ معصوم شہریوں کو زیادہ سے زیادہ اور پولیس والوں کو زیادہ سے زیادہ نشانہ بنایا جائے. اور یہاں پہ کیونکہ کینٹ بھی ساتھ ہی ہے, یہیں پہ یہ کینٹ کی بھی انٹرنس بنتی ہے, تو اکثر یہاں پہ آرمی پرسنل, اکثر یہاں پہ FCC کے لوگ, جتنا بھی مطلب لوگ ہوتے ہیں, 400-500 نمازیوں کی جگہ ہے, تو وہ اسی مسجد میں نماز ادا کرتے تھے, تو شاید اس لیے اس کو نشانہ بنایا. صحیح. اس کا مطلب سمیرہ میں یہ سمجھوں کہ سیکیورٹی فورسز کو تھریٹ کیا جا رہا ہے بیکاز جس جگہ کو سلیکٹ کیا گیا اس گھناؤنے کام کے لیے, اس میں ظاہر سی بات ہے ہمارے پولیس بھائی بہت زیادہ تعداد میں مسجد میں موجود تھے نماز کی ادائیگی کے لیے. تو اس کے پیچھے آپ کو کیا چیزیں لگ رہی ہیں کہ اس کے بیک ہینڈ پہ کوئی سٹوری آپ کو لگ رہی ہے, یا کوئی ان کا گھناؤنا مقصد ایسا لگ رہا ہے, یا کوئی میسج دینا یا پیغام دینا وہ لوگ چاہ رہے تھے؟ جی بالکل, یہ ایک اتنا واضح پیغام ہے. ہم اکثر سنتے ہیں, بہت بلند و بانگ دعوے سنتے ہیں تحریک طالبان پاکستان کے بھی, کہ ہم مساجد کو نشانہ نہیں بناتے, ہم نمازیوں کو نشانہ نہیں بناتے, ہم عبادت گاہوں کو نشانہ نہیں بناتے, ہم عورتوں اور بچوں کو نشانہ نہیں بناتے. مگر آپ کچھ ٹائم پیچھے اگر جائیں, دسمبر میں غالباً کوچہ رسالدار میں کیا ہوا, اہل تشیع کے اوپر اتنا بڑا اٹیک ہوا,
59 سے 60 لوگ اس میں شہید ہوئے, 59 سے 60 لوگوں کی جانیں, معصوم لوگوں کی جانیں اس میں گئیں. اور یہ نواں اٹیک ہے. اگر میں اس کو کل والے کو ملا کر بات کروں تو حافظ گل بہادر فریکشن کی جانب سے, مختلف تحریک طالبان پاکستان کے فریکشنز کی جانب سے, داعش کے فریکشنز کی جانب سے, یہ 8 سے 9 اٹیکس ایسے ہیں جو کہ پچھلے اس قلیل عرصے میں ہوئے ہیں. اور فال آف کابل کے بعد سے, جب سے ہم دیکھتے ہیں US ٹروپ وڈرال ہوا ہے افغانستان میں, آپ سب جانتے ہیں ہم لوگ وہیں پر تھے اور ہم اسی وقت سے کہہ رہے تھے کہ اگر نئی آنے والی انٹرم گورنمنٹ نے اپنی سرزمین کا استعمال نہ روکا تو یہ جو ایک مینس ہے یہ بڑھتا جائے گا. اور آج ہم اس مانسٹر کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ صرف پاکستان ہی نہیں, افغانستان کے ارد گرد کی کہ 2-3 اور ممالک ایسے ہیں کہ جن کو اسی طرح کی سامنے, لیکن پاکستان اس سے بہت متاثر ہو رہا ہے. تحریک طالبان پاکستان کے وہاں بیٹھے ہوئے لوگ کل تو گو انہوں نے اس سے تھوڑا لا تعلقی کا اظہار کیا, مگر یہ سلسلہ, یہ طریقہ, اس طرح سے سوسائڈ بامبر کو وہاں پہ انفلٹریٹ کرنا اور اس کو آپریٹ کرنا, کیونکہ ہم 17-18 برسوں سے وار آن ٹیرر کو کور کر رہے ہیں, یہ طریقہ ایگزیکٹلی تحریک طالبان پاکستان کا ہی ہے, کیونکہ ان کی ٹریننگ شروع سے ان کا جینیسس ایسا ہے کہ ہم فدائین میں, یا جس کو وہ فدائین بولتے ہیں, ہم انہیں خودکش بمبار بولتے ہیں, یہ طریقہ ہمیشہ سے تحریک طالبان پاکستان کا رہا ہے جب بھی انہوں نے پاکستان میں کسی دہشت گردی کی کارروائی میں حصہ لیا ہے یا اسے آپریٹ کیا. ٹھیک ہے. اچھا سمیرا, اس واقعے کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ چونکہ آپ کی ایکسپرٹیز ہیں اس طرح کے معاملات میں, سو آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ کیا اب آپریشنز جو کہ ڈفرینٹ آپریشن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فوج کی جانب سے ہوتے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب سے ہوتے ہیں, بڑے کامیاب بھی ہوئے ہیں, ہم ان کی خدمات کو جتنا سراہیں کم ہے, ہمیشہ فرنٹ فٹ پر رہ کر انہوں نے ہمیں سیو کیا ہے. ضرب عزم اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے, اور بھی بہت سارے آپریشنز ہیں جن کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے. سب آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان میں ڈفرینٹ چیزوں کا ایڈ ہونا, نئی پالیسیز کا ایڈ ہونا سیکیورٹی کے حوالے سے بڑا ضروری ہو گیا ہے, یا مزید کوئی نئے آپریشنز ہونے چاہیے؟ کیونکہ ظاہری سی بات ہے, ایز یو سیڈ جی, کہ یہ ایک میسج تھا, تو اس طرح کے میسج پہ ہم اپنی آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے, کان بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے, زیادہ الرٹ, زیادہ ایکٹیو ہونے کی اب ہمیں ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ جو متعلقہ حکام ہیں, کل جیسے وزیر اعظم, وزیر دفاع اور تمام تر جتنے بھی متعلقین تھے وہ گئے ہیں, انہوں نے ایک سیکیورٹی ہڈل اس کے اوپر دے سمنڈ اٹ, اور میرا خیال ہے کہ اس میں سب سے بڑی بات چیت, سب سے جو اس میں یک نکاتی ایجنڈا تھا میٹنگ کا, وہ یہی تھا کہ آنے والے وقت میں کیا کیا جائے. میرا خیال ہے وزیر خارجہ کا اس میں ایک بیان کل بڑا اہم سامنے آیا. انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لکھا کہ اس کو نیشنل ایکشن پلان کے سختی سے عمل درآمد کی ضرورت ہے. تو یقیناً اس کا مطلب ہے کہ حکام جو ہیں, خاص طور پہ اگر ہم پاکستان آرمی کی بات کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑی اس وقت ایک سیکیورٹی کی صورتحال ہے جس میں سب سے بڑا انپٹ ان کا آئے گا. اور میری جہاں تک اطلاعات ہیں وہ اس کے اوپر غور کر نہیں رہے, بلکہ آئی تھنک اس کو فائنلائز کر رہے ہیں. اور خیبر پختونخوا کا علاقہ ہو یا بلوچستان کا, کیونکہ یہی 2 پروونسز ہمارے بہت اس وقت ٹربلڈ ہیں افغانستان کی سرحد کی وجہ سے, اور کچھ حد تک ایران کی سرحد کی وجہ سے, کیونکہ پچھلا واقعہ ایران کی سرحد سے استعمال ہوا ہے, ایران کی سرحد استعمال ہوئی ہے اس میں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت مکمل غور و خوض جو ہے وہ حتمی اپنے مراحل میں ہے, اور ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. مگر شاید یہ ضرور ہو کہ پچھلے آپریشنز کو ہمیشہ بہت اعلانیہ انداز سے کیا جاتا ہے, کیونکہ والیوم بہت بڑا تھا ان کی آپریشنل, اس کے دائرہ کار کا. اس مرتبہ اس کو کیا جائے گا مطلب, لیکن ذرا ایک اگر یہ کہا جائے, شاید میں غلط بھی ہو سکتی ہوں, مگر میری اطلاعات کے مطابق ان کو بہت سخت اور آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. ٹھیک ہے سمیرا, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بڑا ضروری ہے کہ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے, آپریشنز مزید تیز کیے جائیں, پالیسیز جو کہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہماری پالیسیز ان کو مزید اپڈیٹ کیا جائے, تاکہ اس طرح کے جو گھناؤنے عزائم ہیں اور جو منصوبہ بندی کی جاتی ہے, نہ صرف پشاور بلکہ پورا ملک ہمارے لیے بہت عزیز ہے, ملک کے کسی بھی حصے میں اب ہم آئندہ کوئی بھی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہ دیکھیں. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے بیورو چیف پشاور طارق آفاق صاحب, انہیں شامل گفتگو کریں گے, لیکن بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ونس اگین. پشاور دھماکے سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں, اور جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی نیشنل ایکشن پلان, ڈفرینٹ آپریشنز ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو بڑے ادارے ہیں ان کی جانب سے ہوئے, اور ان آپریشنز میں ہمیں بہت کامیابی حاصل ہوئی, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نہ صرف پشاور بلکہ پورے ملک میں جو ایک امن کی صورتحال تھی بڑی اسموتھلی چل رہی تھی. اب پشاور میں ہونے والے دھماکے سے متعلق مزید ڈیٹیلز ہم لیں گے. بیورو چیف پشاور طارق آفاق صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. طارق صاحب,
बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है, क्या इन्फॉर्मेशन अभी तक इकट्ठी हो सकी है इस धमाके से मुतालिक? देखिए महक, इस वक्त तो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और जो मस्जिद का मुनहदिम हिस्सा था, जो हिस्सा शहीद हो गया था, तो वहाँ से अभी लाशों को निकालने का सिलसिला जारी भी है। और अभी जब आपसे बात हो रही है, इस वक्त भी जो 4 मजीद लाशें उस मलबे तले से जो दबी हुई थी उनको निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो अब ये जो हमारे पास डेथ टॉल आ रही है, जो तादाद है शुहदा की, तो वो 83 से बढ़कर 87 हो गई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये धमाका जो ना, ये कितनी शदीद नौइयत का धमाका था और इसमें हमारी गफलत जो ना वो कितनी शामिल रही है और हमने कहाँ कहाँ पे कोताहियाँ बरती हैं। तारिक साहब, कता कलामी की माज़रत मैं चाह रही हूँ कि जो गफलत और कोताहियों का आप जिक्र कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा आप वाज़ेह कर दें कि गफलत किस हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, सिक्योरिटी प्लान के हवाले से, चेक पोस्टर जो बनाए गए और फिर उनमें कमी आ गई उस हवाले से, ये किस हवाले से गफलत की बात हो रही है? देखिए महक, एक सबसे पहले बात तो ये थी कि इस वक्त हम हालत जंग में अगर हम देख लें, जब से हमारा तालिबान के साथ जो मुज़ाकरे अमल था वो नाकाम हो गया था और उन्होंने फायरबंदी का जो ऐलान किया था वो ख़त्म कर दिया था, तो उसके बाद से यहाँ पे थ्रेट अलर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जब हमारे जनूबी अजला में, बल्कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा था। और जहाँ पे कल ये धमाका हुआ था, तो उस धमाके को तो हम रोड जोन कहते हैं। वहाँ तो ऐसा नहीं है कि कोई पब्लिक स्पॉट है, कोई जो ना बाजार है, मार्केट है, जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इसकी सिक्योरिटी को मुकम्मल जो ना फुल प्रूफ सिक्योरिटी हमारा बस के काम नहीं है। अब ये तो पुलिस लाइन है, पुलिस लाइन तो आपके पूरे सूबे की पुलिस का एक आप कह सकते हैं ना कि दिल होता है। बिल्कुल। उसके अंदर मस्जिद में जाकर अगर खुदकुश हमलावर वहाँ पे पहुँच सकता है और इतना बड़ी मिकदार में जो ना वो बारूदी मवाद भी साथ लेके जा सकते हैं, जिससे जो ना मस्जिद का एक हिस्सा भी मुनहदिम हो जाता है। और आप ये भी देख लें कि जो इलाका है यहाँ पे, सबसे पहले तो आपने 3 चेक पोस्टों से गुजर के यहाँ तक रसाई आपको मिलती है। ठीक है। एक बड़ी चेक पोस्ट आपको मिलती है खैबर रोड पे, फिर वहाँ से जब आप सिविल सेक्रेटेरिएट की तरफ इंटर होते हैं, यहाँ पे जो ना चेक पोस्ट है पुलिस वालों की, फिर जब आप सेक्रेटेरिएट के अंदर या पुलिस लाइन के अंदर जाते हैं, ये दोनों इमारतें आपने सामने, तो फिर वहाँ पे गेट पे उनकी अपनी सिक्योरिटी है। तो सिक्योरिटी की आप कह सकते हैं ना कि 3 टायर सिक्योरिटी को आप प्लान के जाते हैं और अंदर तो इसमें सिक्योरिटी लैब्स ही है। और मैं कहता हूँ कि संगीन किस्म के सिक्योरिटी लैब्स इस हवाले से है कि यहाँ पे तमाम सरकारी दफातर है। कोई ऐसी जगह भी नहीं है कि जहाँ पे आम लोग को रसाई है, वो आम लोग वहाँ पे जा सकते हैं और अपने रोज़मर्रा के उमूर निपटा सकते हैं। यहाँ तो तमाम सरकारी मुलाजमीन आएंगे, पुलिस। अब कल जो धमाका हुआ तो उसमें ज़्यादातर तादाद पुलिस एहलकारों की हैं, तो उन्होंने तो ठीक ठाक प्लानिंग कर रखी थी। देखें, ऐसा नहीं था कि खुदकुश हमलावर जो ना बारूदी मवाद अपने साथ लेके आ गया और मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया, उसने धमाका कर लिया। उन्होंने रेकी की होगी, उन्होंने देखा होगा कि इस मस्जिद में लोग किस वक्त आते हैं, कितनी तादाद लोग आते हैं, फिर यहाँ पे अगर हमने कार्रवाई करनी है तो उसके लिए मुकम्मल उन्होंने मुंसूबाबंदी कर रखी थी। और हमारी इंटेलिजेंस भी उसमें नाकाम हो गई थी, हमारी पुलिस भी नाकाम हो गई थी, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे भी नाकाम हो गए थे। अगर एक तरफ हम ये दावा कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ जो सरहद है हमारी, वहाँ पे हमने पूरी जो ना भाड़ लगा दी, तो फिर वहाँ से दरअंदाजी कैसे हो रही है जी? फिर मुझे ये बता दें कि जब हमने ऑपरेशन ज़रब्यास कर लिया था, जब हमने ऑपरेशन रद्दुल फसाद कर दिया था और उसके नतीजे में यहाँ पे अमन कायम हो गया था और हमने दहशतगर्दों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी, उसके बाद से जो ना फिर मुज़ाकरात अमल किसने शुरू कर दिया था और फिर उनके नतीजे में यहाँ पे ये अमन दुश्मन जो ना ये कैसे यहाँ पे आ गए थे, उन्होंने फिर कैसे अपनी जड़ें यहाँ पे मजबूत कर ली है। और अभी अपना नेटवर्किंग कि यहाँ पे जो ना हर जगह पे उनके सहूलतकार हैं, हर जगह पे वो कार्रवाई करना चाहे तो वो धड़ल्ले के साथ कर लेते हैं। हमारी अपनी जो ना नेक्टा की रिपोर्ट थी वो हमारे सामने आ गई थी और उसमें यही था कि हमारे यानी पुलिस या CTD वो दहशतगर्दों का मुकाबला नहीं कर सकती। जिस किस्म का जदीद असलहा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अफगानिस्तान से अमेरिका चले गया था, जितने भी जदीद असलहा रह गया था वो सब के सब इस वक्त दहशतगर्दों के हाथ में। सही है। एक 10 बम का धमाका होता है तो उसकी साख्त भी जो ना हम देखते हैं तो वो अमेरिकन साख्त का वो होता है, 10 बम होता है। तो इन हालात में आप कैसे देखें, यहाँ पे 9.5 साल तक तो तब्दीली सरकार ही बरसर इक़्तिदार थी। तारिक साहब, मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि आप जो इतनी चीज़ें आपने हाईलाइट की हैं उसमें हमने देखा कि पिछले 9 बरसों में तब्दीली सरकार की जानिब से तो बड़े दावे थे कि दहशत गर्दों के साथ जो है हमने अगेन यू सेड जी के कमर तोड़ दी है, बड़े अच्छे तरीके से मामलात हमने डील कर लिए हैं, बाढ़ का काम मुकम्मल हो गया है। तो यानी कि उस वक्त जो बातें PTI सरकार करती थी, जो उनकी गवर्नमेंट दावे करती थी अवाम के सामने आके, झोल थे, झूठ बोलती थी, सिर्फ दावे और बातें थी, अमलन कुछ हुआ नहीं था। अगर हो जाता तो हम ये सूरत हाल ना देखते। देखिए महक, वो कहते नहीं है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स।
تو دعووں کے برعکس جو نا یہاں پہ عملی اقدامات کو جب آپ دیکھیں گے نا تو پھر آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. 9.5 سال تک پی ٹی آئی برسر اقتدار رہی. آپریشن ضرب عضب اور رد الفساد ہوا تھا, اس کے نتیجے میں یہاں پہ جو ان کا پہلا ٹینیور تھا جس میں پرویز خٹک وزیر اعلیٰ تھے, تو امن قائم تھا. امن کے ثمرات سے بھی لوگ مستفید ہو رہے تھے. جو خوف کی فضائیں تھیں وہ ختم ہو گئی تھی. لوگ معمول کی زندگی جو نا بحال ہو گئی تھی. لوگ آنے شروع ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد جو نا جو دوسرے کا ٹرن شروع ہو گیا تھا. اب دوسرے ٹرن میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے جو نا خیبر پختونخوا کی پولیس کو ہم نے مثالی پولیس بنا لیا ہے اور ہم نے غیر سیاسی پولیس بنا دیا ہے. اب دیکھیں یہ دعوے جو تھے پورے پاکستان میں عمران خان صاحب گھومتے تھے اور مثال دیتے تھے. اسی خیبر پختونخوا پولیس کی اب یہ حالت ہے کہ 2008 سے لے کے 13 تک یہی خیبر پختونخوا کی پولیس تھی کہ فرنٹ لائن پہ جا کے دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی تھی اور شہادتیں پا رہی تھی. اب یہی پولیس ہے اب دفاعی پوزیشن پہ. اب دیکھیں اگر پولیس لائن پر ایک دھماکہ ہوتا ہے, حملہ ہوتا ہے, تو آپ اس سے جو نا پولیس کی بےبسی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اچھا آپ نے سی ٹی ڈی کی جو ریکوائرمنٹ تھی, پولیس کی جو ریکوائرمنٹ تھی, نہ آپ نے ان کو جدید اسلحہ دیا, نہ ان کا اپنی ضروریات کا خیال رکھا. صرف یہ تو نہیں ہے کہ قانون پاس کر لیا اور ان کو جو نا آپ خود مختاری دے دیں, مالی خود مختاری بھی دے دیں, انتظامی خود مختاری بھی دے دیں. اس سے تو کام نہیں چلتا. آپ نے تو ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. اس وقت آپ دیکھ لیں کہ خیبر پختونخوا کی آبادی کتنی ہے اور ان کے تحفظ کے لیے پولیس اہلکاروں کی تعداد کتنی ہے. تو یہ تمام وہ عوامل تھے کہ جس سے نظر انداز کیا. تو دوسرے یہ تھا کہ پھر طالبان کے حوالے سے یا دہشت گردوں کے حوالے سے ان کا جو طرز عمل تھا وہ غیر سنجیدہ تھا. انہوں نے اس چیز کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا. جو ان کے ترجمات ہیں یہاں پہ بیرسٹر سے میں تو ٹھیک تھا, ان کے ساتھ تو میرے بڑے اچھے روابط تھے. اگر وہی اچھے روابط تھے تو ان اچھے روابط کے نتیجے میں یہاں پہ امن کیوں قائم نہیں ہوا. جی بالکل بالکل طارق صاحب, سوال تو اٹھتے ہیں لیکن اگین وہی بات ہے کہ ہم بھی یہاں پر بیٹھ کے سوال کرتے ہیں. آپ بھی فیلڈ میں جب ہوتے ہیں, آپ کی جب ملاقاتیں ہوتی ہیں, آپ بھی سوال کرتے ہیں. سوال کرنا ہمارا کام ہے لیکن بدقسمتی سے ہمیں جواب نہیں ملتا, تو عوام بھی پھر سوال تلاش کرتی نظر آتی ہے. اسی کے ساتھ میرا اگر سوال لیجیے گا کہ اسپیشلی کے پی کے کی اب جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے, جو سیکیورٹی پلان ہے, اس کو آئی تھنک اثر نو ترتیب دینے کی بڑی ضرورت ہے. آپ نے کہا جی کہ اتنی 3 مین چیک پوسٹ آتی ہیں, اس کے بعد آپ یہاں تک پہنچتے ہیں. ان چیک پوسٹوں پہ اچھی خاصی سیکیورٹی ہوتی ہے, اس کے باوجود اتنا بڑا واقعہ ہو جانا, اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا شہید ہو جانا, یہ یقیناً ایک سوالیہ نشان تو بنتا ہی ہے. لیکن ساتھ میں ہماری یہ پیغام بھی ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں ہم نے اپنی سیکیورٹی پالیسیز کو ریوائز کرنا ہے. تو آئندہ آپ فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے کی سیکیورٹی کہاں کھڑی ہے؟ ہے کہ اب ہمارا جو نا سب سے بڑا المیہ کوئی جی جو حفاظتی انتظامات ہوتے ہیں اور اقدامات ہوتے ہیں وہ ہمیں یاد آ جاتے ہیں. اچھا کل اس میں جو ہے پولیس لائن مسجد میں دھماکہ ہوا, اس کے بعد سے انہوں نے پھر ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کسی پراپر فٹنگ ہونی چاہیے, گاڑی کے بانٹ کھولنے چاہیے, گاڑی کے ڈکی کھولنی چاہیے, ہر بندہ جو آتے ہیں ان کے اندراج ہونا چاہیے, ان کے شناختی اقدامات جو نا اس دھماکے سے پہلے ہونے چاہیے. اسی خامیوں کا فائدہ اٹھا کے انہوں نے دھماکہ کر دیا. اب چیک پوسٹوں پر بھی جو ہے گاڑیوں کی وہ سخت ہو گئی تھی. اب یہ اچھی بات ہے کہ کل وزیر اعظم صاحب بھی پشاور تشریف لے آئے تھے, آرمی چیف جو ان کے ساتھ تھے, خیبر پختونخوا کی جو نگران حکومت تھی وہ بھی مل بیٹھی, اور پہلی مطلب ایسا نظر آتا ہے کہ سنجیدگی سے اس مسئلے کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور کل کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں تمام جو خامیاں تھی, پولیس کی جو ضروریات تھی, کہاں پہ کمی تھی, کہاں پہ جو نا خامیاں تھی, ان گئی ہے ہمارے خیبر پختونخوا پولیس کی ہے اور صوبائی حکومت کی جو مشکلات ہے ان تمام کو نظر میں رکھ کر اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اب دیکھیں یہ بات تو کنفرم ہے, یہ بات تو طے شدہ ہے کہ اب تو کوئی جو نا وہ نہیں ہے, زیرو ٹالرنس ہے کے حوالے سے. اس سے پہلے جو ہمارا یہ تھا کہ ہم نے کبھی مذاکرات کرنے اور کبھی جو نا ان کے ساتھ لڑنا تھا, اب وہ چیز تو نہیں, اب تو ہم نے لڑنے ہے. جب لڑنی ہے تو پھر اس کے لیے اپنے استعداد میں اضافہ اور اپنے آپ کو جدید سہولیات سے آراستہ کرنے کی تو انتہائی ضروری ہے. اور سب سے ایک اور بات یہ دیکھیں, ہم نے یہاں پہ اب نگران سیٹ اپ ہے, اس نگران سیٹ اپ میں یہاں پہ الیکشن کرانا ہے. اب اگر یہاں پہ ہم نومان کی صورتحال ایسی ہو کہ جہاں پہ سیاسی جماعتوں کو کے لیے انتخابی مہم مشکل ہو جاتی ہے, جہاں پہ ووٹر جو ہے گھروں سے نکلتے ہوئے خوف زدہ ہو, تو اس کی صورتحال میں آپ کیسے جو ہے یہاں پہ شفاف اور صاف الیکشن کے نکاح کی یقینی بنا سکتے ہیں؟ لیکن یہ تمام چیزیں جو نا امن تو ہمارے لیے ویسے بھی جو ہے بھائی ضروری اس لیے کہ جب تک آپ کے ملک میں امن نہ ہو, جب تک آپ کے ملک میں سیاسی استحکام نہ ہو, آپ کی معاشی صورتحال بہتر نہیں ہوتے. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ کا امن جو نا خیبر پختونخوا سے جڑا ہوا ہے. اگر خیبر پختونخوا میں آج آپ نے
امن کو آپ یہ جو امن کے دشمن ہیں ڈر پسند ہے ان کو آپ کچلتے نہیں ہے، ان کے ساتھ جو آپ آئینی ہاتھ سے نہیں رکھتے، تو یہی آج جو پھیلے گی پورے ملک میں جو پھیلے گی. صحیح ہے. اور یہی وہ تمام عوامل ہیں، یہی وہ زمینی حقائق ہیں جن کا ادراک اب میرے خیال سے پاکستانی حکومت نے بھی کر لیا، اور پھر جو وزیر اعظم آئے تھے اسے اس پیغام تو خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی مل گیا تھا کہ یہاں کے اس قسم کے سانحات میں خیبر پختونخوا جو ہے نا وہ عوام وہ اکیلے نہیں ہے بلکہ پارٹی حکومت بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. اور طارق صاحب اس میں یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ جس جگہ کو کیا گیا اس گھناؤنے کام کے لیے بڑا واضح پیغام دیا گیا ہے، اس پیغام کو سمجھنا اور اس پر بہتر طریقے سے کام کرنا بجائے اس کے کہ آنکھیں یا کان بند کر کے ہم بیٹھ جائیں اور پھر گورنمنٹ بلیم کریں. آئی تھنک یہ اب ہم لوگ نہیں کر سکتے، یا اس چیز کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے. اب پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، ذرا ملکی سیاسی صورتحال کی بات کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ہفتے کو مریم نواز واپس آئیں پاکستان، بڑا پرتپاک ان کا استقبال ہوا، متوالوں کی بڑی تعداد تھی جو کہ ہم نے ایئرپورٹ کے باہر دیکھی. جگہ جگہوں پر رک کر مریم نواز نے جو ہے وہ خطاب بھی کیا اور بھرپور ایک بڑا پلان وہ لے کر آئیں رمضان تک کے جو جلسے نون لیگ کرنے جا رہی ہے، اور بہت ایکٹیولی جو اب ہمیں وہ سیاست میں نظر آئیں گی اس حوالے سے انہوں نے بڑے واضح پیغامات بھی دیے. اور خان صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ جو عوام کے ساتھ خان صاحب نے زیادتیاں کی ہیں مہنگائی کے حوالے سے، ڈفرینٹ پالیسیز کے حوالے سے، اس کا خان صاحب کو جواب دینا ہوگا. اس کے علاوہ ایک اور اہم معاملہ ہے فواد چودھری کی گرفتاری، جس پر پی ٹی آئی جو ہے بہت زیادہ سیخ پر نظر آ رہی ہے. ان دونوں معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکی ہیں اینالسٹ امبر شمسی. امبر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، گڈ مارننگ. سب سے پہلے تو میں مریم نواز کی واپسی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ مریم نواز کی واپسی بہت سارے حلقوں کو ہضم نہیں ہو رہی ہے، لیکن میری نظر میں شاید مریم نواز زیادہ ایکٹیو ہو کے اس لیے آئی ہیں کیونکہ ظاہری سی بات ہے اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک لمبا عرصہ ان کا گزارنا، ایک لمبے عرصے کے بعد تو کافی سیاسی فارمولاز ان کے پاس ہے جو کہ وہ اب اچھے طریقے سے کھیل سکیں گی، پرفارم کر سکیں گی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو ایز ویل. دیکھیے مریم نواز کا آنا اور مریم نواز پر انحصار کرنا میری نظر میں پاکستان مسلم نواز کے لیے بھی تھوڑی سی پریشانی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے لیے جو استقبال ہوا تھا، مریم نواز صاحبہ کراؤڈ کو بھی پل کر سکتی ہے، لیکن ان کے سامنے جو کام ہے اپنی پارٹی کو دوبارہ سے منظم کرنا، ری آرگنائز کرنا، جو بیانیہ تشکیل دیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا، وہ بہت مشکل ہے. اٹس این اپ ہل بیٹل جس کو کہتے ہیں انگریزی میں. اور وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ اس وقت پریشان ہیں، آئی ایم ایف کا جیسے آج کی ٹیم پہنچ رہی ہے، اسحاق ڈار صاحب جو کوشش کر رہے تھے کہ کچھ نیگوسیشن ہو سکے، ان کی ناکامی نظر آ رہی ہے. ان کو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ بھی کرنا پڑا، ٹیکسز کی بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس میں بھی اضافہ ہوگا. لوگ اس وقت ڈرے ہوئے ہیں کہ مہنگائی کا طوفان مزید آئے گا. تو اس صورتحال میں مریم نواز صاحبہ جب لوگوں کے پاس جائیں گی تو وہ کیا لے کر جائیں گی؟ کیونکہ اس وقت جو پاکستان مسلم نواز کا جو کہنا ہے، اور اس میں کچھ حد تک تو ظاہر سچائی ہے کہ یہ جو معاہدہ طے پایا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ، یہ تو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے دوران کہ حکومت نے ہی اس کو ان شرائط پر آمادہ ہوئے تھے اور اس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو بہت زیادہ دعوے کیے جا رہے تھے اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے کہ میں بھی آئی ایم ایف کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دکھاؤں گا، وہ ضروری نہیں ہے، وہ ناکام رہے ہیں. اور ناکام رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو یہ مہنگائی، ٹیکسز، پیٹرول میں اضافہ نظر آ رہا ہے. تو مہنگائی جب آپ نظر آتا ہے کہ لوگوں کو کیوں وہ لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر چوائس ہے کیونکہ ان کی زندگی میں بہتری آئے گی. تو مریم نواز صاحبہ جب اتنے مہنگائی کے طوفان میں یہ کیا بتا سکیں گی، لوگوں کو سمجھا سکیں گی، مشکل لگتا ہے. آپ دیکھیں جب عمران خان صاحب کا بھی دور تھا، وہ کتنا کہنے کی کوشش کرتے تھے کہ نہیں یہ جو یہ مشکلات ہیں یہ گزر جائیں گی، گھبرانا نہیں ہے، یہ پچھلی دور حکومت یعنی کہ پاکستان مسلم نواز کی وجہ سے ہے. لوگ تو ان کو ہی ذمہ دار ٹھہراتے تھے. تو یہاں اسی طرح کیونکہ اب 6 ماہ تو گزر چکے ہیں، 6 ماہ سے زیادہ گزر چکے ہیں، تو لوگ جو مشکلات ان کو سامنا ہے وہ موجودہ حکومت کو ذمہ دار ہی ٹھہرائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کو بے وجہ شاید پروموٹ کیا گیا. اور امبر آپ کی نظر میں وہ لوگ کون سے ہیں؟ میں چاہوں گی کہ آپ کی نظر میں جو لوگ ہیں اگر آپ ان کا تھوڑا ذکر کر دیں تو.
اب آپ اسے نام دینا چاہتی ہے. دیکھیے میرے خیال میں کہ جو اعتراضات آئے ہیں, جس طریقے سے بات ہو رہی ہے, اس میں کئی لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. میں نام لینا نہیں چاہتی اس لیے کیونکہ ایسے لوگ ہیں جو سینئر ہیں, جو شاید سمجھتے بھی تھے کہ کیا وجہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو صرف اسی لیے پروموٹ کیا جا رہا ہے, ان کو یہ عہدہ دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے, کیونکہ وہ انہوں نے الیکشن بھی ابھی تک نہیں ایک دفعہ بھی جیتا. تو یہ بہت مسائل ہے جو مریم نواز صاحبہ کو اس سے نمٹنا ہے, اور یہ ان کا ٹیسٹ ہوگا. اور میرے خیال میں کہ ان کی سیاست کے لیے بھی اگر وہ ٹیسٹ میں کامیاب ہوتی ہے بہت اچھا ہوگا, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب ابھی تک کیونکہ وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکی, وہ بھی ان کا ٹیسٹ ابھی باقی ہے ایز اے پولیٹیشین. اس مشکل وقت میں اس اپنی جماعت کو منظم کرنا, وہ ٹیسٹ کس حد تک کامیاب رہیں گی وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا وہ جو ایک جارحانہ بیانیہ اور جو کراؤڈ پولر کا ان کا ٹیگ ہے یا ان کا برانڈ ہے, اس سے آگے بڑھ کر ایک میچور سیاستدان کے طور پہ ایمرج کریں گی. میرے خیال میں بہت دلچسپ ہوگا, دیکھنے کی ضرورت ہوگی, اور مشکلات بھی ان کے لیے بہت زیادہ ہیں. ایگزیکٹلی, اور بہت سارے چیلنجز ہیں, اور ان چیلنجز میں آئی تھنک مریم نواز جو ہے ان کا ریئیکشن یا پھر وہ ان چیلنجز کو ڈیل کیسے کرتی ہیں, یہ سب سے زیادہ دیکھنے کی بات ہے. اچھا امبر, مجھے یہ بتائیں, ہم نے دیکھا کہ شاہد حقان عباسی کے حوالے سے بڑے تحفظات تھے. جب مریم نواز نے پلین میں سما کو خصوصی انٹرویو دیا تو انہوں نے ہمارے رپورٹر آسم کو یہ بات واضح کی کہ شاہد حقان عباسی کی جو پارٹی سے محبت ہے اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے, اور مریم نواز کو یہ ٹاسک بھی دیا گیا ہے کہ جو حقان صاحب کے تحفظات ہیں پارٹی پالیسیز کو لے کر ان کو دور کیا جائے. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گی؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ شاہد حقان عباسی صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے, اور ایسے وقت بنے تھے جب ایسا لگ رہا تھا کہ پارٹی کو بہت مشکل وقت میں, وہ بھی ایک بہت مشکل وقت تھا جب میاں نواز شریف نااہل ہوئے تھے, اور ان کو نیا ایک وزیر اعظم بھی چاہیے تھا, اور ایک پریشر بھی آ رہا تھا کہ اس وقت ہی شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا جائے. اس وقت میاں نواز شریف نے سوچا کہ خاقان عباسی صاحب کو بنا دیا جائے, اور وہ ایک اچھا ایکٹیو فیصلہ تھا. میرے خیال میں پارٹی کی عزت بھی بڑھی, اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے اپنی لائلٹی بھی اس کا پروو کیا, ثبوت بالکل بھرپور انداز میں دیا. اس کے بعد بھی آپ دیکھیں شاہد خاقان عباسی صاحب جیل بھی گئے اور اپنی پارٹی کا دفاع بھی کرتے رہے. لیکن یہ بھی درست ہے کہ ان کے بہت سارے مشورے جو تھے ان کو بھی نہیں مانا گیا. مثال کے طور پر ان کا خیال تھا, اب آپ کو یاد ہوگا جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن, جب جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف تھے, اس وقت بھی ایکسٹینشن کے معاملے میں شاہد خاقان عباسی جیل میں تھے. ان کا خیال تھا کہ نہیں دینا چاہیے, ان کو اپروول نہیں دینی چاہیے, اتنی آسانی سے نہیں دینی چاہیے, کچھ تو ڈبیٹ ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں. وہ بات نہیں سنی گئی تھی. دوسری بار انہوں نے یہ بھی کہا تھا ابھی کہ الیکشنز فوری ہونے چاہیے تھے, اور وہ ان کی جو سوچ ہے جو پارٹی میں بھی پائی جاتی ہے وہ درست ثابت ہو رہی ہے, کیونکہ کتنا زیادہ پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا ہے, اور اب بھی آپ زیادہ مشکل فیصلے کرنے جا رہے, تو اور بھی مشکلات ہیں کہ آپ کو ابھی تک نہیں پتا کہ انتخابات کب ہوں گے. یہاں تک کہ جو خیبر پختونخوا کے اور جو صوبائی ہے پنجاب کے جو صوبائی انتخابات ہیں 90 دن میں ہونے, تاریخ ابھی تک نہیں آئی. تو وہ بالکل صحیح ہے. پھر ان کا یہ بھی اعتراض ہے کہ کس طریقے سے پارٹی آگے چل رہی ہے. تو ظاہر ہے کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب سیاستدان پرانے ہیں, ان کا تجربہ بھی ہے, تو صرف یہ نہیں کہ ان کو منوانا ہے. میرے خیال میں ایک کمیونیکیشن آپس میں ہونی چاہیے, سننی چاہیے, اور ان کی جو لائلٹی رہی ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہونا چاہیے. مریم نواز صاحبہ کس حد تک کامیاب ہوں گی, یہی کہا جاتا تھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نواز شریف کے کیمپ میں ہیں تو شاید اتنا مشکل نہ ہو, لیکن ان کو ان کا عہدہ, ان کا تجربہ, ان کے مشورے ہیں وہ کس حد تک سنے جاتے ہیں. ظاہر ہے ان کا ایک اب ڈسینٹ نظر آ رہا ہے کہ وہ جس طریقے سے مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ اور مصطفیٰ نواز کھوکھر کے ساتھ سیمینارز بھی کر رہے ہیں, اور ایک دوسرا پہلو دکھا رہے ہیں کیا سیاست کا, جو شاید پاکستان مسلم نواز کے جو اس وقت جو کور پولیٹیشنز ہیں وہ نہیں دکھا رہے. تو میرے خیال میں کہ یہ
it is one of the challenges again जिसको मरियम नवाज साहिबा को सामना करना पड़ेगा. ठीक है अंबर, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थी गुफ्तगू कर. और जब आप डिफरेंट पॉलिसीज़ की बात करते हैं और आप बात करते हैं सियासी ओहदों के हवाले से, तो आई थिंक सिर्फ बात करना ज़रूरी नहीं है बल्कि इस पे अमलन काम होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जब आप इलेक्शन के लिए अवाम में जाएंगे तो एटलीस्ट आप अपनी कोई ना कोई चीज़ अवाम के सामने बेच सकें, उन्हें बता सकें कि आपने काम क्या किया, तभी अवाम आपको वोट देगी. अभी लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा. वेलकम बैक वंस अगेन. अब बात करते हैं ज़्यादा सोचने के हवाले से. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपनी माजी में की गई गलती या फिर फ़ैसले पर बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि जी हमें उस वक्त ये नहीं करना चाहिए था, या ये कह देना चाहिए था, या ऐसे बात कर लेनी चाहिए थी. माजी की बहुत सी जो बातें हैं हम मुस्तकबिल में सोचते रहते हैं. इसके अलावा हमने जब भी किसी चीज़ का कोई फ़ैसला करना होता है, कोई डिसीजन लेना होता है, सोचना अच्छी बात है. क्या कहते हैं ना, आप सोच समझ के काम करें, ये बड़ी अच्छी बात होती है. लेकिन इतना ज़्यादा सोचना कि आप परेशान हो जाए, एक डिप्रेशन वाले मूड में चले जाएं, इसको ओवर थिंकिंग अगर हम करें तो गलत नहीं होगा. ये आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा मुतासर करता है. अच्छा, ज़्यादा सोचना एक बीमारी भी हो सकती है. ज़्यादा सोचना एक ऐसी आदत हो सकती है जो कि आपकी ज़िंदगी में मौजूदा खुशियों को खा जाता है. यानी हम हर चीज़ कहते हैं अच्छा ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो जाएगा तो कैसा होगा, वो होगा तो क्या होगा. लाइक आप एक चेन बना लेते हैं अपने दिमाग में ना, और फिर आप कुछ करने के भी काबिल नहीं रहते. जिस चीज़ को एंजॉय करना चाहिए, यानी जो आपका प्रेजेंट है उसको आप एंजॉय भी नहीं कर पाते, और अपना फ्यूचर जो है उसके बारे में इतना सोचते हैं कि कोई डिसीजन लेने के काबिल भी नहीं होते. इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए माहिर नफ्सियात डॉक्टर आमना इस वक्त मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आमना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. अच्छा, आप ज्यादा सोचती हैं? सब सोचते हैं, मुझे लगता है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट होती है ना कि आप जी इस हद तक सोचें. लेकिन एक्स्ट्रा सोचना, जैसे आप ओवर थिंकिंग कह रहे हैं, अच्छा स्पेशली होता है रात को कि जब आप सोने लगते हैं ना, तो फिर आप डिफरेंट चीज़ों के बारे में, अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं. वो फिर आपको ना तो नींद आती है, बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में चले जाते हैं. ये क्या चीज़ है? देखिए, रात में सोचना तो ना एक हैबिट बन गई है हमारी. वो फारिग टाइम होता है, हमारे रिचुअल्स होते हैं, हमने पूरा जो दिन में किया होता है. अक्सर बड़े बुजुर्ग भी कहते थे ना कि पूरा दिन गुजर जाए तो रात में सोचा करो क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया. यस, लेकिन ये 10 घंटे में मुहीत हो जाता है. क्योंकि ओवर थिंकिंग, जैसे आपने शुरू में कहा इंट्रोडक्शन में, कि ये कंडीशन होती है. ठीक है. और अब अगर मैं आपको हमारे कल्चर के हिसाब से बताऊं तो मुझे लगता है ये एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स भी है. अच्छा. हर चीज को रेक्टिफाई करने का ट्रॉमा रिस्पॉन्स, हर चीज के बारे में इतना सोचने का कि हमने वो ठीक किया, कब किया, कैसे किया. फ्यूचर प्रेडिक्शन भी आ जाती है इसमें, पास्ट प्रेडिक्शन, पास्ट का एनालिसिस भी आ जाता है. तो ओवर थिंकिंग यस एक कंडीशन है, और ये एक्सेस में तब हो जाती है जब आप किसी चीज़ से गुजरे होते हैं, जब आपके फैसले पे किसी ने मजाक उड़ाया होता है, आपके फैसले गलत रहे होते हैं, आपको डर लगता है, आपने कभी फैसले ही नहीं किए होते. कोई भी चीज़ की कमी या ज्यादती अगर आपके साथ हुई है डिसीजन मेकिंग में, तो फिर आप ओवर थिंकिंग की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं. वो नॉर्मल ओवर थिंकिंग से आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है. सही है. तो इसमें आमना हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि अगर मैं अपनी मिसाल हूँ ना, तो मैं रात को सोते हुए बहुत सोचती हूँ. अच्छा, पहले 3-4 घंटे तो मैं चीज़ें सोचती ही रहती हूँ कि अच्छा ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये कर लेना चाहिए था. अगर आगे मैंने अपने प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ से मुतालिक कोई फैसला करना, तो मैं उस पर भी घंटों सोचती रहती हूँ. तो क्या करना चाहिए? इसका क्या तरीका है? देखिए, बहुत सारे तरीके होते हैं. जैसे हम बहुत सारी बातें करते हैं, मेडिटेशन कर लें, योगा कर लें, ये कर लें. अगर ये सब नहीं करने के अलावा भी अगर आप 2 चीजें कर लें, विच इज आप अपने दिन के अंदर एक टाइम निकाल दें और वो अलॉट कर दें ओवर थिंकिंग के लिए. ठीक है. ब्रेन वो चीज बार बार करता है जिसको ना आप टाइम नहीं देते, तो उसको लगता है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मैं जहां बैठूंगा बस सोचना शुरू कर दूंगा. हाँ, आप एक टाइम अलॉट कर दें कि इस बजे से इतने बजे तक मैंने बैठ के सिर्फ सोचना है, और सोच लें जो दिल करता है. एक ये चीज, इससे क्या आता है, आपके ब्रेन को तसल्ली हो जाती है कि अच्छा मुझे टाइम मिल गया है. ठीक है. दूसरा जो बेहतरीन तरीका होता है वो ये होता है, अगर आप अपनी थॉट्स की डायरेक्शन को कंट्रोल कर लें. अच्छा. मैं अगर अपनी सोच को कंट्रोल नहीं कर सकती तो मैं उसकी डायरेक्शन कंट्रोल कर सकती हूँ. आप ओवर थिंकिंग कर ही रहे हैं तो उसको नेगेटिव तरीके से ना कर लें, क्योंकि एक तो होता है सोचना ज्यादा, फिर होता है बुरा सोचना कि मैं सोच रही हूँ ये भी बुरा हो जाएगा, ये फेल हो जाऊंगी, मैं ऐसे करूंगी तो ये हो जाएगा, ऐसे करूँ. मे बी आप उसकी अगर डायरेक्शन थोड़ी सी टिल्ट कर दें और चेंज कर दें, और आप बेहतर हल भी तलाश लें. हर चीज़ का अगर कोई बुरा आउटकम हो सकता है तो अच्छा भी आउटकम हो सकता है. अगर आप अपनी थॉट की डायरेक्शन को थोड़ा सा एक्टिवली चेंज करना शुरू करें, और उसका बेसिक तरीका होता है जरा अपने नोट डाउन करना शुरू करें थॉट्स. आपको समझ आएगा मेरे 50 थॉट में से 40 तो नेगेटिव है. उन 40 को ही अगर आप पॉजिटिव कर लें तो आपको एक नया आउटकम नजर आना शुरू होगा. जब नया आउटकम दिमाग में आएगा तो उसके बारे में भी ख्यालात आ जाएंगे. क्योंकि एक ही आउटकम है कि मैंने फेल होना है, तो उसी की थॉट्स आएंगी. मे बी आप ये सोच सकते हैं मेरे पास भी होना है,
تو تھاٹس وہاں پہ بھی آ جائیں گی. بیلنس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس چیز کو. اچھا آمنہ, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آپ کے پاس تو پیشنٹ آتے ہوں گے, لوگ نا سوچتے سوچتے رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا ایسا ہوگا, یہ بھی ہو سکتا ہے, اور پھر آپ بلا وجہ رو رہے ہوتے ہیں, اور پھر اگلے دن آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں کتنی بے وقوف تھی کہ میں کیا سوچ رہی تھی. تو جو آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں وہ کس حد تک مجھے لگتا ہے بہت خطرناک سٹیج ہوتی ہے جس میں آپ خود کلامی بھی شروع کر دیتے ہیں, خود سے چیزیں زیوم کر کے رونا بھی شروع کر دیتے ہیں. تو کس سٹیج کے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس, کہ کس لیول تک وہ بیچارے جو افیکٹڈ ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا, یہ ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو پہلے سے پریپیئر کر لیتے ہیں بیٹھ کے, ہم اتنے ڈس اپوائنٹڈ ہوتے ہیں, اس کا انڈر لائننگ ایموشن ہوتا ہے ڈس اپوائنٹمنٹ. ہم اتنے ڈس اپوائنٹڈ اور خوف زدہ ہوتے ہیں کہ ہم پہلے سے اپنے سسٹم کو تیار کرتے ہیں, جو چیز آئی بھی نہیں ہوتی آپ وہ پہلے سے سوچ کے رونا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ یہ بولیں کہ اس کی پاپولیشن کتنی ہے, تو میں آپ کو بتاؤں گی more than half of my clients do go through this. اچھا, more than half of the clients وہ اتنا worse outcome پہلے ہی سوچ لیتے ہیں اپنے بارے میں کہ وہ اس پین سے بھی گزر جائیں گے جو وہ آیا بھی نہیں ہے اور شاید آنا بھی نہیں ہے, اس سے بھی گزر جاتے ہیں, اس سے تیار ہو کے بھی بیٹھ جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, ایک تو جب وہ نئی چیز آنی ہوتی ہے نا, وہ آپ اس کا مقابلہ اس اسٹرینتھ سے کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ پہلے ہی آپ نے اتنا سوچ کے اپنے آپ کو غمزدہ کر لیا ہے کہ آپ کی ریزیلینس ختم ہو گئی. بالکل ایسا. اب جب وہ چیز آ رہی ہے تو آپ اس سے بائسڈ اوپینین سے ڈیل کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے تو یہ ہارنا ہے. جب یہ خیال آ گیا ہے میں نے ہارنا ہے, تو آپ اس میں جیت ہی نہیں سکتے. تو اگر آپ پوچھ رہی ہیں, ہاں ہم لوگوں میں سے آدھی پاپولیشن جو میرے پاس جو آتی ہے کم از کم, وہ تو اس نیگیٹو آؤٹ کم سے گزر رہی ہوتی ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے کہ پریڈکشن روک دیں, اپنی فیوچر کی بیڈ اور گڈ پریڈکشن چھوڑ دیں. اگر آپ اچھی نہیں کر سکتے تو بری بھی پریڈکٹ نہ کریں, نیوٹرل اسپیکٹ میں آ جائیں تاکہ کم از کم آپ ریڈی ہو سکیں آگے فیس کرنے کے لیے لائف. صحیح. اچھا, اب جیسے کہ میں اکثر یہ بات دیکھتی ہوں کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے, اسپیشلی جو ہمارے بچے ہوتے ہیں نا, سوچتے برا ہیں اور پھر پرفارم بھی برا کرتے ہیں, کیونکہ شاید ان کا مائنڈ ایسا بن جاتا ہے. اس سچویشن میں اسپیشلی بچوں والے کیس میں پیرنٹس کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو یہ سچویشن آپ نے بتائی نا, یہ ہے بلیف کے بارے میں, ٹھیک ہے. بچوں کا بلیف برا ہو جاتا ہے نا, تو پھر آؤٹ کم بھی برا ہوتا ہے. پیرنٹس اس میں کیا کر سکتے ہیں, بچے چھوٹے جب ہوتے ہیں ان کا جو مونولوگ ہوتا ہے, مونولوگ کا مطلب ہے جو وہ اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں, وہ آتا پیرنٹ سے, وہ پیرنٹ کے ڈائلاگ سے آتا ہے. آپ اپنے بچے کو کیا بول رہے ہیں, آپ اس سے کیسے بات کرتے ہیں, آپ اس کو یہ بولتے ہیں کہ ہاں تم فیل ہو جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا, یا آپ اس کو ایفرمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں کہ تم پاس ہو جاؤ گے, یہ ہو جائے گا, کیا چیزیں اور امپورٹنٹ ہے اس میں. آپ کا جو ڈائلاگ ہوتا ہے نا بچے سے, اگر آپ وہ تھوڑا سا پازیٹیو رکھیں, اگین میں کہہ رہی ہوں اگر آپ پازیٹیو نہیں رکھ سکتے تو نیوٹرل رکھیں, نیگیٹو نہ رکھیں, تو بچے کی انر وائس نیگیٹو نہیں ہوتی. کیونکہ جب ماں باپ اس کو ایک طریقے سے دیکھتے ہیں تو شروع میں ماں باپ اس کے لیے مرر جیسے ہوتے ہیں. تو آپ جب مرر میں کوئی چیز دیکھتے ہیں تو آپ انٹرنلائز کر لیتے ہیں, تو پھر جب وہ آپ اپنے اندر انٹرنلائز کر لیتے ہیں تو بچے کا اپنے اندر کے ساتھ کا جو مونولوگ ہوتا ہے وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بچے سے ہمیشہ پازیٹیو بات کریں, اچھی بات کریں. پازیٹیو نہیں کر سکتے تو نیوٹرل کریں, یہ مت کریں, اس کو اتنا بیڈ آؤٹ کم نہ دکھا دیں کسی چیز کا کہ تم پاس نہیں ہوئے تو ہم تمہیں یہ کر دیں گے. یہ تو آج کل کے گھر میں عام ہے نا, ہر گھر میں. تو اس کو تھوڑا نیوٹرل ایسپیکٹ دکھا دیں کہ ٹھیک ہے, لائک اس کو ریزیلینس کی طرف لے کے جائیں, پش کریں ضرور اس کو, لیکن اتنا نیگیٹو نہ آؤٹ کم کریٹ کر دیں کہ وہ خوف سے لڑ رہا ہو, وہ ریزیلینس سے نہ لڑ رہا ہو. آج کل بچے پڑھتے کام کرتے خوف سے ہیں کہ یہ نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا, یہ نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا. یہ تھاٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں ماں باپ پلے کر سکتے ہیں رول کہ وہ اپنا ڈائلاگ بچوں کے ساتھ نیگیٹو نہ رکھیں. اچھا, اس میں ایک فیکٹر یہ بھی آتا ہے کہ کیا جب ہم لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتے تب ہم خود بخود سوچنا شروع کر دیتے ہیں, ہمیں لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی, بات کرنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے, یہ فیکٹر ہے اس میں؟ دیکھیں کمیونیکیٹ نہیں کرنا صرف اوور تھنکنگ شروع نہیں ہوتی, کبھی ہم نے کمیونیکیٹ کیا ہوتا ہے, اس کا آؤٹ کم برا ہوتا ہے تو ہم کمیونیکیٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اچھا. اب جب ہمارے پاس اکثر کلائنٹس آتے ہیں تو اسی اسٹیج پہ ہوتے ہیں کہ اب کہتے ہیں ہم نے اتنی دفعہ ٹرائی کر لیا, اب ہم ٹرائی نہیں کریں گے, تو وہ ٹرائی نہیں کرتے کمیونیکیٹ کرنا, اور پھر وہ خیالات بناتے رہتے ہیں. پھر آپ کو یہاں پہ سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر بندہ الگ ہوتا ہے, وقت چینج ہوتا ہے, لوگ چینج ہوتے ہیں. آپ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے تو اس میں صرف آپ کا نقصان ہوگا, اور یہاں آپ ان کو کمیونیکیٹ کرنا سکھاتے ہیں واپس. اینڈ پھر آپ جب ٹرائی کرتے ہیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ نے جو سوچا ہوتا ہے اس سے بالکل الگ آؤٹ کم ہوتا ہے, اور پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے یہ تو میرا بائس تھا. پھر لوگ چینج کرنا شروع کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے مے بی کمیونیکیشن ڈز ہیلپ. اچھا, اگر آپ کی فیملی میں ایسا کوئی شخص ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک تو خود سے بہت باتیں کرتا ہے, دوسرا وہ بہت زیادہ نیگیٹو سوچتا ہے, آپ اس کے لیے پہلی چیز کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو کسی سے بات کروا سکتے ہیں. اچھا, ایسے لوگوں کو سننے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے اراؤنڈ میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو وہ سمجھتے ہو کہ یہ اچھا لسنر ہے. یس, وہ سیف محسوس نہیں کر رہے. تو جب آپ سیف محسوس نہیں کرتے, ہم ہیومن بینگ سوشل بینگز ہیں, ہمیں اچھا لگتا ہے بات کرنا, دس از اے ڈائلاگ وی لائک, رائٹ. اگر کسی بندے نے بالکل یہ بند کر دیا, اس کا مطلب ہے کہ وہ سیف نہیں محسوس کرتا کسی کو کہ میں اپنی بات کہہ سکوں, کوئی میری بات سمجھے گا.
اور پھر جب آپ یہ محسوس کرنے لگتے ہیں ایک تو ڈائلاگ بند ہوتا ہے, پھر وہ نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں اکیلا ہوں, میری کوئی بات نہیں سن سکتا. اتنے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے بھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں اپنے آپ کو ہی اپنے آپ کو ہی سیف محسوس کر سکتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے ان کو کسی سیف زون کی ضرورت ہے جہاں پر وہ کسی سے بات کر سکیں. بیسک سٹیپ ہے, وہ بولیں گے سمجھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا اچھا ٹھیک ہے دیر مور ایوینیوز ٹو اٹ. ٹھیک ہے. اچھا آمنہ مجھے یہ بتائیں کہ زیادہ سوچنا, اوور تھنک کرنا آپ کو آپ کی کیا کیا چیز افیکٹ کرتا ہے؟ سب افیکٹ ہو سکتا ہے. آپ کی فزیکل ہیلتھ اتنی زیادہ افیکٹ ہوتی ہے اس سے, آپ کے آرگنز افیکٹ ہوتے ہیں, آپ کا برین. اچھا اگر آپ بالکل انیٹمی کی طرف جاتے تھے تو آپ کے تو بہت زیادہ سوچنے سے آف کورس آپ کو ہیڈ ایکس بڑھ جائیں گے. ڈپینڈ آلسو بھی کرتا ہے آپ کس بارے میں سوچ رہے ہیں. لوگ ہیلتھ کے بارے میں بھی بہت سوچتے ہیں, آپ کی ہیلتھ انزائٹی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. آپ اگر کیونکہ دیکھیں جو بھی سائیکولوجیکل ہے وہ فزیکل میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ مجھے بولیں کوئی اسپیسیفک چیز تو میں آپ کو بولوں گی اینی تھنگ کوڈ ہیپن بیکاز یو آر اوور تھنکنگ اباؤٹ اٹ. تو اکثر یہ بھی ہوتا ہے, اس کو سائیکوسومیٹک کہتے ہیں. آپ بہت زیادہ سوچتے ہیں, آپ کو کہیں درد ہونا شروع ہو گیا, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ بولتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن آپ کو وہ پین محسوس ہو رہا ہے. اس کو سائیکوسومیٹک پین کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کے بارے میں اتنا یا کسی چیز کے بارے میں اتنا سوچ رہے ہیں جو آپ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے, تو آپ کی باڈی رسپانسو ہو رہی ہے. یہ سیکنڈ ہینڈ ہیلپ کی بات ہوتی ہے کہ ناؤ دماغ سے اوپر چلی گئی یہ بات, پلیز گو اینڈ ٹیک ہیلپ. یہ بڑی الارمنگ چیز ہے نا. یس. اس کا واحد حل یہی ہے کہ آپ کسی سے کمیونیکیٹ کریں. اس کا پہلا حل یہی ہے کہ آپ کسی سے کمیونیکیٹ کریں. ٹھیک ہے. واحد نہیں ہے, پہلا یہ ہے کہ آپ بات کرنا شروع کریں. جب آپ بات کرنا شروع کریں گے, پہلی آدھی سے زیادہ چیزیں تو تبھی کنٹرول ہو جاتی ہیں جب آپ بات کرتے ہیں اور کسی ایسے سے جو آپ کو بالکل نیوٹرل انالیسس دے رہا ہے, تو آپ کو سمجھ آنا شروع ہوتی ہے میرے باعث کہاں ہیں. جیسے اوور تھنکنگ میں لوگ اوور جنرلائزیشن کرتے ہیں, یہ ٹائپ آف اوور تھنکنگ ہے. اچھا. بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ کرتے ہیں, یا تو میں جیتوں گا یا میں ہاروں گا. آپ بیچ میں بھی درمیان کا راستہ نہیں کوئی نکال سکتا. بلیک اینڈ وائٹ ہی ہوتی ہے سوچ. تو یہ طریقے ہوتے ہیں. تو آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آنے لگتا ہے میرا دماغ کدھر ہے, میں کیا سوچ رہا ہوں. پھر ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ لوگ خود ریفریمنگ کر لیتے ہیں, کچھ کو تھراپسٹ ہیلپ کرتے ہیں, کچھ سیلف انالیسس کر لیتے ہیں. ایٹ لیسٹ اسٹارٹ فرام سٹنگ ود یور تھاٹس اینڈ سیئنگ واٹ مائی برین از thinking or asking me to do. تو I think writing really helps. لوگ ہمارے یہاں لکھتے نہیں ہیں, سوچتے بہت ہیں. اگر وہ سوچ کو لکھ بھی لینا تو وہ اپنی مدد خود بھی کر سکتے ہیں. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو please then consult someone, make them sit down and talk. You would realize بہت ساری چیزیں سمجھ آنے لگتی ہیں. آپ جب بولتے ہیں نا آؤٹ لاؤڈ, آپ خود بھی سنتے ہیں واپس سے, تو اس میں بہت ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں, اپنے باعث سمجھ آنے لگتی ہیں. اچھا, خود سے بات کرنا, ہم کلام خود سے ہونا, یہ کیا ایک بیماری انٹیلیجنس کی نشانی ہے. اگر یہ ایک لمیٹڈ مقدار میں ہو, اگر یہ ایکسیسو ہو جائے اور وہ ریزنٹمنٹ اور نیگیٹو ہو جائے تو وہ کنڈیشن میں آ جاتی ہے. اچھا, میں نے اپنی فیملی میں دیکھا کہ میری ایک کزن ہے, وہ اکثر برتن دھوتے ہوئے خود ہی باتیں کر رہی ہوں, بہت پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے. دیکھیں اگین ڈپینڈ کرتا ہے. ویسے تو اپنے آپ سے ہم کلام کرنا, اپنا مونولوگ اسٹرانگ ہونا انٹیلیجنس کی طرف بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگین میں کہہ رہی ہوں ڈیپینڈنٹ ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ صرف نیگیٹو بات کر رہے ہیں, آپ باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں, آپ سیم باتیں دہرا رہے ہیں, دین دس از پرابلمٹک, دین دیٹ مینس کہ آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے. اور یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ نیند میں بھی جو سوچتے ہیں نا وہی ان کی نیند میں منہ سے نکلتا ہے, یعنی اس لیول تک لوگ پہنچ جاتے ہیں. اتنا ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے ان کا برین کہ وہ سوتے ہوئے بھی سو نہیں رہا ہوتا, وہ اس الارمنگ سٹیج پہ ہوتا ہے کہ وہ بات کر رہا ہوتا ہے, وہ بولتا ہے, یعنی وہ ریلیکس نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے آمنہ, بے حد شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھی, گفتگو کر رہی تھی. تو بھائی پلیز سوچے ضرور, لیکن ایک لمٹ تک. اور اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ کوئی اس کا مسئلے کا حل نہیں نکل رہا, اللہ پہ چھوڑ دیں. جب آپ اللہ پہ چھوڑ دیں چیزیں حل ہو جاتی ہیں. ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں پاکستان کے ساتھ نویں جائزہ مذاکرات کے لیے IMF کا مشن وزارت خزانہ پہنچ گیا ہے. آج سے شروع ہونے والے تکنیکی مذاکرات جمعے تک جاری رہیں گے. اہم خبر جو آپ تک پہنچا رہے ہیں, پاکستان کے ساتھ نویں جائزہ مذاکرات کے لیے IMF کا مشن وزارت خزانہ پہنچا ہے اور آج سے شروع ہونے والے تکنیکی مذاکرات جمعے تک جاری رہیں گے. پاکستان اور IMF کے درمیان آج سے ٹیکنیکل مذاکرات ہوں گے. تکنیکی سطح پر مذاکرات جمعے کے روز تک جاری رہیں گے. پاکستان اور IMF کے درمیان معاشی ڈیٹے کا تبادلہ کیا جائے گا. اس کے بعد 9 فروری تک پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے. پالیسی سطح کے مذاکرات میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار شرکت کریں گے. اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے رپورٹر ہمیں جوائن کر چکے ہیں شکیل. جی شکیل, بتائے گا مذاکرات میں پاکستان کی نمائندگی کون کر رہا ہے؟ دیکھیں, آج تو ٹیکنیکل سطح پر مذاکرات شروع ہو رہے ہیں. وزارت خزانہ کے حکام شرکت کریں گے, سیکرٹری خزانہ ہوں گے اس میں. جمعہ تک یہ مذاکرات ٹیکنیکل لیول پہ ہوں گے, ڈیٹا کا تبادلہ ہوگا اور اس کے بعد پالیسی لیول کے مذاکرات ہوں گے جس میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار شرکت کریں گے. نواں اقتصادی جائزہ آج سے شروع ہو رہا ہے اور اگلے 10 روز تک مذاکرات جاری رہیں گے. پاکستان اور IMF کے $1.1 ارب کی اگلی قسط پاکستان کو ملنی ہے
उससे पहले पाकिस्तान को कुछ मेजर्स लेने हैं जिसमें बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा है, पेट्रोलियम मसनूआत पर डेवलपमेंट लेवी में मजीद 10% इजाफा हो सकता है, और साथ साथ कुछ दीगर इकदाम हुकूमत पाकिस्तान ने लेने हैं जिससे गर्ची कर्जे पे काबू पाना है। मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी पर हुकूमत पहले ही अमल कर रही है और 270 तक तकरीबन इंटर बैंक में डॉलर पहुंच चुका है। तो ये मुज़ाकरात जो हैं ये वज़ारत खजाना में हो रहे हैं और IMF की टीम रात पाकिस्तान पहुंची थी और आप वज़ारत खजाना पहुंच चुकी है और बाकायदा मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। ठीक है शकील, बेहद शुक्रिया आपका डिटेल्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कराची में हुआ फन गाला का एहतमाम जिसमें हर उम्र के अफराद ने शिरकत की। मेले का एहतमाम एक NGO ने किया था जिसका मकसद तालीम को फ़रोग देना था। हमारे एंकर पर्सन अदील अजहर इवेंट के ब्रांड एम्बेसडर थे। तफसीलात खिजर आजम की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मौसम थोड़ा सर्द है और शहरी कहीं ना कहीं तफरी के मौके ढूंढ रहे हैं। साहिल समंदर के साथ हुआ बड़े फनगाला का एहतमाम। उछल कूद हल्ला गुल्ला, ये जो है ना थोड़ा सा स्लो मोशन आ रहा है, तो नॉर्मल वाला है ना वो इसके बगैर वो नीचे तेज आता है। ऐसा लग रहा है मैं बलून के अंदर और मुझे रोल करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे हम मुख्तलिफ़ किस्म के कार्टून कैरेक्टर्स बना रहे हैं एज़ पर दी किड्स डिमांड्स। बच्चों की डिमांड सबसे ज़्यादा है यूनिकॉर्न एंड बटरफ्लाइज की, और बच्चों की है मोस्टली है स्पाइडरमैन। सुबह से मैं स्पाइडरमैन बना के थक गई हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे स्पाइडरमैन का वो पेंट बनाया था, क्योंकि मुझे स्पाइडरमैन बहुत पसंद है। आई रिटन नेवर डू हार्ड वर्क एवर डू स्मार्ट वर्क। वॉल पे मौजूद हूँ, यहाँ पे मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ मैसेजेस दे रहे हैं। कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई फ्लैग बना रहा है, कोई दिल बना रहा है। मेरे साथ एक भाई मौजूद है। भाई नाम क्या आपका? अब्दुल कबीर। अब्दुल कबीर भाई ने अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख दिया है। कबीर भाई फ़ोन नंबर किसके लिए लिखा है आपने? मैंने ये किसी के लिए नहीं लिखा, मैं वैसे जो दिल में आ रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ। तो दिल में आपके आया, आपने अपना नंबर लिख दिया? जी। और कुछ लिखना चाहेंगे आप? मैं लिखूंगा। क्या लिखेंगे? पाकिस्तान का झंडा बनाऊंगा। पाकिस्तान का झंडा बना रहे हैं भाई। हेल्प थ्रू फन भी है और आप समझ लें कि लोगों का टैलेंट भी सामने आता है। डिफरेंट तरह के लोग हैं, वुमेन हैं जो घरों में काम कर रही हैं, कुछ चीज़ें बना रही हैं, वो बाहर लाती हैं, लाके बेच रही हैं। इस तरह हमें ये भी पता चल रहा है कि हमारे यहाँ कितने टैलेंटेड लोग हैं। फन गाला का एहतमाम NGO की जानिब से किया गया था जिसका मकसद तफरी के साथ शऊर को उजागर करना था। पर्पस है वो ये कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो तमाम बच्चे, यानी वो बच्चे जो कि बेहतरीन एजुकेशन, देखें यहाँ पे मैं लफ्ज़ बेहतरीन की बात कर रहा हूँ, जो टॉप एजुकेशन है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको स्कूलों में लेकर जाना है, उनको यूनिवर्सिटीज़ में लेकर जाना है। पूरे साल इनकी स्कॉलरशिप्स अनाउंस की जाती हैं और ये स्कॉलरशिप हासिल करने वाले बच्चे जो हैं ये कोई कॉम्प्रोमाइज एजुकेशन हासिल नहीं कर रहे होते। ये पाकिस्तान के टॉप, ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के टॉप स्कूल्स हैं, टॉप बिजनेस स्कूल्स हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर ये जा रहे होते हैं। फन गाला में शरीक तमाम ही उम्र के अफराद इस अज़म के साथ वापस लौटे कि हम ही इस माशरे के जिम्मेदार शहरी बनेंगे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ खिजर आजम, समा, कराची। चलें जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करेंगे जिल्द के हवाले से और जिल्द की दो अलग अलग बीमारियों के हवाले से, एक्जिमा और फंगल। अच्छा, हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें लगता है जी एक्जिमा और फंगल जो है ये एक ही चीज़ है, एक ही फैमिली से इनका ताल्लुक है। अच्छा, अब ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि इनका जो रिएक्शन होता है ना वो दोनों का अलग अलग होता है, इनके ट्रीटमेंट अलग अलग हैं। कभी कभी जो ख़वातीन या जो मर्द हजरात या इवन जो बच्चे इस चीज़ से गुजर चुके हैं उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी होगी कि हम कभी एक्जिमा की जो क्रीम्स होती हैं वो फंगल के लिए यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फंगल हमारा बिगड़ जाता है। कभी कभी फंगल की ट्रीटमेंट की चीज़ें हम एक्जिमा के लिए यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक और गलत चीज़ है। इसका इलाज क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, किस स्टेज पे जाके बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है और क्या ये आपकी बॉडी पर फैलता है या सिर्फ एक ही जगह पर हमें नज़र आता है। इन सब पर बात करने के लिए स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर काशिफ मलिक इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग आपको भी, और बहुत अच्छा टॉपिक है आपका, आपने बहुत अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया है इसके अंदर कि ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। एक्जिमा को फंगल समझ के, फंगल को एक्जिमा समझ के, दो अलग अलग बीमारियां, दो अलग अलग ट्रीटमेंट, दो अलग अलग पिक्चर्स। अब क्या होता है आपको पता है, एक मरहम खास आता है वो हर जगह लगा देते हैं लोग, अब वक्ती तौर पे बैठ जाता है वो, ठीक है, उसके बाद जो रिएक्शन आता है वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है कंट्रोल करना। तो ये आपका बहुत अच्छा टॉपिक है और इसको हमने आगाही देनी है अपने व्यूवर्स को। और मैं खुद मुर्शिद हॉस्पिटल में होता हूँ, जो कि एक हॉस्पिटल है जहाँ पे बलूचिस्तान और सिंध दोनों से बहुत पेशेंट्स आते हैं। तो एक्जिमा और
फंगल इन्फेक्शन मुझे बहुत मिलता है. अच्छा, तो सबसे पहले मैं चाह रही हूँ हम जरा एक्जिमा पे बात करें कि जी क्या है एक्जिमा. बिल्कुल, एक्जिमा क्या है? आम जबान में एक्जिमा को हम चंबल बोलते हैं. ये इसकी वजूहात स्ट्रेस होती है, इन्फेक्शन होता है, फूड, कुछ खाने से भी एक्जिमा हो जाता है, स्वेटिंग जिनको ज़्यादा होती है. अच्छा, ज्वेलरी, जो लोग निकल एक प्रोडक्ट होता है उससे भी एलर्जीज हो जाती है लोगों को, रिस्ट वॉचेस से हो जाता है, परफ्यूम से भी हो जाता है. अच्छा, हेयर डाई का बड़ा हाथ है इसके अंदर, पैराफिनाइलामाइन डायरामाइन की वजह से, ये हेयर डाई की वजह से भी एक्जिमा हो जाता है. टैटू, सीमेंट, ये सब चीज़ें जो होती हैं उसकी वजह से हो जाता है. दूसरा चीज़ें होती है, कुछ लोगों को कुकिंग करने से रेडनेस हो जाती है. तो इसका ट्रीटमेंट सबसे बड़ा है अवॉइडेंस ऑफ द कॉज. क्या वजह है? ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ानी है. मैं मल्टीविटामिन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं कहता हूँ हर किसी को मल्टीविटामिन खानी चाहिए. अच्छा, इसके अंदर हम स्टीरॉइड्स देते हैं लगाने के लिए. स्टीरॉइड से लोग बहुत डरते हैं कि पता नहीं स्टीरॉइड्स क्या बला है, लेकिन वो बहुत अच्छी चीज़ भी है. लेकिन येस, हमें एज अ डॉक्टर पहले आइडेंटिफाई करना है कि एक्जिमा है, तो फिर हम स्टीरॉइड देंगे और फिर इसमें एंटी एलर्जिक जो कि आपकी इचिंग को रोकेगी. अच्छा, याद रखिए इसमें इचिंग बहुत होती है. अच्छा, इचिंग कर करके आपने बिल्कुल सही कहा था, आगे जाके वो इन्फेक्शन बन जाता है, तो हमें एंटीबायोटिक्स की भी ज़रूरत होती है. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं. अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि भाई एक्जिमा कभी ख़त्म नहीं होता. ऐसी बात नहीं है, काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है. मैं इसके अंदर ब्लड टेस्ट करवाता हूँ. अच्छा, CPESR, IgE. जैसे मेरे पास मुर्शिद हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग एक्जिमा के साथ आते हैं. ये जो पानी की वजह से है या स्ट्रेस की वजह से है या यूजुअली सीमेंट है, ओवर क्राउडिंग, उनकी वजह से उनकी बॉडी पे पैचेस पड़े हुए होते हैं. अच्छा, इसका उभरा हुआ पैच होता है यूजुअली. ऑन दी अदर हैंड जब हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन, जो आम जबान में फंगल इन्फेक्शन क्या है? दाद है, रिंग वर्म कहेंगे. इसमें गोल गोल दायरे बने होते हैं अक्सर. इसके अंदर स्कैल्प पे होता है, सर पे होता है, फेस पे, बॉडी पे, फुट पे. इसके अंदर स्टीरॉइड्स हम यूज नहीं करेंगे. याद रखिएगा, इसके अंदर हम अलग ट्रीटमेंट है, एंटी फंगल टॉपिकल भी देते हैं. अच्छा, ज़्यादातर चूंकि मेरे पास मुर्शिद हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट हैं, पूरी बॉडी में उनका फंगस फैला होता है और फिर वाइफ को या बच्चों को या किसी और को भी ट्रांसफर हो जाता है. एंटी एलर्जिक भी देंगे और एंटी फंगल सोप देंगे. एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि फंगस के अंदर हमें ये ख्याल रखना है कि वो कहाँ से शुरू हो रहा है. जितना जल्दी आप हमें रिपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट आसान और सस्ता होगा. उसमें हम आपको सिर्फ एंटी फंगल क्रीम्स दे देंगे, आपको सोप्स दे देंगे. अगर खारिश है तो एंटी हिस्टामीन या एंटी एलर्जिक दे देंगे. लेकिन अगर बढ़ जाता है तो आपको पता है ओरल एंटी फंगल टैबलेट्स आती हैं, आइट्रोकोनाजोल है, डिफरेंट है, उसको फिर देना पड़ता है, जो कि मैं अवॉइड करता हूँ. लेकिन ऐसी बात होती है, आपको पता है पेशेंट है बस आखिरी में पूरी दुनिया की मरहम लगा के, गलत मरहम जो मैंने आपको बताया है, वो क्या होता है, फिर फंगस बैठ जाता है और फिर वो और निकल जाता है. अच्छा, मुझे बताइए डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा जी फंगल ये है कि ये आपकी फैमिली हिस्ट्री बड़ी मैटर करती है. अगर आपके फादर या आपकी मदर को कोई स्किन डिजीज है तो ये बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है. बिल्कुल सही अच्छा, कह रहे हैं. तो ये इसमें कोई एज की लिमिट नहीं होती कि लाइक इस एज से हुआ और ये फिर पूरी जिंदगी आपके साथ, मैं सिर्फ फंगल की बात कर, पूरी जिंदगी फिर आपके साथ चलता आ रहा है, वक्त के इलाज हो गया, या फिर एक दफा अगर आपने ट्रीटमेंट करवा लिया आप पूरी जिंदगी पुरसुख? अच्छा, फंगल ऑन द कॉन्ट्रेरी बहुत बेहतर है. ये आपकी फैमिली में नहीं होता. ये ज्यादा गंदे पानी की वजह से हो जाता है, ओवर क्राउडिंग की वजह से, तौलिया एक से दूसरे की यूज कर ली. तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत अच्छा इलाज है, लेकिन पूरे घर का इलाज करना होता है. अच्छा, मैं फंगल को पूरे घर, क्योंकि एक से दूसरे को लग जाता है. जिस घर में पेट्स हैं, एनिमल्स हैं, डॉग है, कैट है, मुर्गियां हैं या कोई ऐसी एनिमल्स हैं, उनसे भी लग सकता है आपको. हमारे पास बकरीद पे बहुत आते हैं फंगस के, क्योंकि लोग बकरा बच्चों के बहुत सर पे आता है, बहुत ज़्यादा फंगस आता है. तो लेकिन बहुत ट्रीटेबल है और अगर पूरे घर का ट्रीटमेंट हो तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है. ऑन दी अदर हैंड जो एक्जिमा की बात हम करते हैं वो फैमिली में हो सकते हैं, एटोपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं. आपने कहा छोटे छोटे क्यूट बच्चे लाल लाल गोल निशान होते हैं सर्दियों में खासतौर पे, वो एटोपिक डर्मेटाइटिस होता है. जैसे ही बच्चा बड़ा होता है 5 साल के ऊपर तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है, बल्कि ख़त्म भी हो सकता है खुद ही. उसके अंदर होता है हमें इमोलियंट्स देने पड़ते हैं, उनका ख्याल रखना पड़ता है. शुरू से बच्चे की आदत हम बता दें कि कुछ जैम, जेलीज, मामलेट्स, मेयोनीज, मस्टर्ड बाहर की चीज़ें ना खाए, नेचुरल चीज़ें लें. उस बच्चे को जो कवर करें वो कॉटन से कवर करें, घर में कोई स्मोक ना करे. एक चीज़ रखें, इन्वायरमेंट घर का बहुत साफ़ हो, पेड़ पौधे दरख्त ये सब कम से कम उसका एक्सपोजर हो, पानी साफ़ सुथरा हो. पानी के लिए तो मैं बहुत ईजी एक बोलता हूँ अपने सब पेशेंट्स को, बाल्टी में पानी निकालें, फिटकरी डाल दिया करें. फिटकरी डालने से काफ़ी हद तक प्योरीफाई हो जाता है. पानी आजकल काफ़ी टैंकर का जो होता है वो काफ़ी बोरिंग वाटर होता है, दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ. एक तौलिया सब इस्तेमाल ना करें. तो याद रखिए ये दोनों साथ साथ. अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो फंगस होता है वो एक्जिमा में भी तब्दील हो जाता है. आपको खुजला दिया कि पूरा एक्जिमा बन गया, तो उसमें दोनों के ट्रीटमेंट भी हम साथ साथ करते हैं. तो
لیکن آئیڈیلی یہ کہ ہمیں سب سے پہلے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. فنگس الگ ہے جو کہ داد ہے, اور ایگزیما الگ ہے جو کہ چمبل ہے. دونوں کی کازز الگ ہے, دونوں کا ٹائم الگ ہے. یہ ایک bات ہے کہ اگر ایک دفعہ ہو جائے تو دوبارہ بھی ہو سکتا ہے, اس میں احتیاط بہت ضروری ہے. فنگس میرے پاس آج کل بہت آ رہا ہے, بہت زیادہ آ رہا ہے, اور اللہ کا شکر ہے بہت اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں کہ پیشنٹس کو میں کہتا ہوں کم سے کم مجھے 1 سے 3 مہینے کا ٹائم دیجیے. اچھا مجھے یہ بتائیں, پورا یہ پروسیس ہوتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس کا کیا کسی ویدر سے بھی تعلق ہوتا ہے کہ سردیوں میں ظاہر ہے آپ کی اسکن ڈرائی ہے, گرمیوں میں آپ کی اسکن اتنی ڈرائی نہیں ہوتی, تو کیا کسی ویدر کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق؟ ایکسٹریم ویدرز میں بہت سردی ہو گئی, جیسے آج کل سردیاں زیادہ ہیں تو آج کل بہت فنگس آ رہا ہے. ایک دم بہت زیادہ گرمی ہو گئی, سویٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے فنگس آ سکتا ہے. تو ایکسٹریم ویدرز پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ پورے گھر میں ہمیں دیکھنا ہے کہ مین سورس کیا ہے. کبھی کبھی میرے پاس زیادہ فنگل جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے مدرسہ ٹائپ کی جگہوں سے, جہاں پہ بہت اوور کراؤڈنگ ہے. تو ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ ان کو دھوپ آئے, بستر تکیہ دھوپ میں ڈالیں. پانی کی وجہ سے ہے تو پانی کو صاف رکھیں, بالٹی میں پانی ڈالیں, پھٹکری ڈال دیا کریں. جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار کہ میں مرشد ہاسپٹل میں ہوتا ہوں تو مجھے اس میں بہت ویرائٹی آف کیسز ملتے ہیں. ایگزیما ہی بہت آ رہا ہے اور فنگس بھی بہت آ رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ پانی جو اتنا صاف نہیں آ رہا ہے, اس کی وجہ سے اوور کراؤڈنگ ہے. لوگ کے باقاعدہ نشان ہوتے ہیں. اچھا بچوں کے سر پہ بہت آ رہا ہے, اچھا پھر اس میں انفیکشن بھی ہو جاتا ہے. اچھا لوگ کیا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کیا مرہم لگا رہے ہوتے ہیں. میری ایڈوائس ہے, میری یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ فوراً ہمیں دکھائیے. ہم ایکسیسیبل ہوتے ہیں آپ سے, اور آپ کے اس زبردست چینل کے تھرو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر آپ کے تھرو آتے ہیں تو آپ کو جو بھی آپ کہیں گے کنسیشن بھی دے دیں گے, اور اگر چاہیں گے تو فری میں بھی دیکھ لیں گے. لیکن آپ ریئل میں تو دکھائیے نا, بیکاز پکچرز بالکل ڈفرینٹ آتی ہیں. بجائے اس کے کہ آپ خود ڈاکٹر بن جائیں. اور آپ کو پتہ ہے دونوں کی تصویریں, میرے پاس تصویریں بہت آتی ہیں, بہت پیشنٹ میں تھے, دونوں کی تصویریں کافی حد تک ایک سی ہوتی ہیں. لیکن جب سے آپ ریئل میں نہ دیکھیں, اب ہر ایکسپیرینس اتنا ہو گیا تو ہم اس کو ڈفرینشیٹ کر کے اس کا الگ ٹریٹمنٹ ہے, اس کا الگ ٹریٹمنٹ ہے, تو پھر فائدہ ہوتا ہے. اچھا اس میں سب سے زیادہ مشکل فنگل کا ٹریٹمنٹ ہے یا پھر ایگزیما کا, جس میں پیشنٹ جو ہے ایک الارمنگ سٹیج تک پہنچے تو ٹریٹمنٹ بڑا مشکل ہو جاتا ہے؟ ایکچولی مجھے لگتا ہے ایگزیما ذرا مشکل ہے, کیونکہ ایگزیما ذرا لمبے ٹائم تک چلتا ہے. ایگزیما میں دیکھیے سب سے تو اوائڈنس, جیسے کسی کو جویلری سے یا رسٹ واچز سے ہو رہا ہے تو اوائڈ کرنا ہے ان کو, ٹھیک ہے. اپنی امیونٹی اچھی رکھنی ہے, اپنی طبیعت صحیح رکھنی ہے, پریکاشن آپ کو لمبے ٹائم تک لینا ہوتا ہے. فنگس میں یہ کہ جیسے ہی آپ کا وہ اوور کراؤڈنگ, پانی کا مسئلہ سالو ہو گیا, پورے گھر کا علاج ہو گیا تو وہ ختم ہو گیا. لیکن یہ کہ دوبارہ بھی آ سکتا ہے. اچھا میں ایک بلڈ ٹیسٹ ضرور کراتا ہوں جو کہ ڈائبٹیز کا ہے, HbA1c. بہت پیشنٹس آتے ہیں کہ وہ بہت خارش ہو رہی ہوتی ہے ان کے اوپر, وہ سمجھتے ہیں فنگس ہے. فنگس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا ہے, وہ ایک پلورائٹس کہلاتا ہے جو کہ ایک عام سی خارش ہے. جیسی شوگر آپ نے کم کی, اس کو کنٹرول کیا, آپ کی خارش ٹھیک ہو جاتی ہے. اچھا شوگر کے بڑھ جانے سے, جی شوگر بڑھ جانے ادھر سے باڈی پہ خارش ہو جاتی ہے. لوگ اس کو فنگس سمجھتے ہیں, ایگزیما سمجھتے ہیں, لیکن آپ پہلے بلڈ ٹیسٹ کرائیے کہ ہمیں دیکھیے اسٹارٹ ہوتا ہے یہ خارش سے, ایگزیما میں بھی خارش ہے اور فنگس میں بھی خارش ہے. مجھے ایک چیز بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی سکن, یعنی آپ کی جو چہرے کی سکن ہے, اس پہ ہوتا یہ کہ وہ ایک دم سے بہت زیادہ ہیٹ پہ ہوتی ہے, مطلب بہت گرم ہو جاتی ہے اور ہیٹ پھینک رہا ہوتا ہے آپ کا جو چہرہ باہر. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یہ آنکھوں کے نیچے والے ایریا میں جو بھی آپ اپلیکیشن کر رہے ہیں وہ پھٹ رہا ہے, باریک باریک دانے بن رہے ہیں. یہ ہوتا آپ کے ساتھ موسٹلی ہفتے میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ, یہ کس چیز کی کیٹیگری میں آتا ہے؟ اچھا یہ جو ہمارے پاس یہ آتا ہے یوزلی آپ کا تھائرائڈ کا یا تو پرابلم ہے یا IgE لیولز ہیں, CPESR. یہ بلڈ ٹیسٹ میں ضرور کرا رہا ہوں کیونکہ آپ جو بتا رہی ہیں مجھے اس میں لگ رہا ہے کہ آپ کا میٹابولک ریٹ بڑھا ہوا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے اکثر پیشنٹس ہوتی ہیں, جیسے فیمیلز آتی ہیں کہ ویٹ لاس ہو رہا ہے اور وہ خوش بھی ہو رہی ہیں کہ اچھا ویٹ لاس ہو رہا ہے, پتہ چل رہا ہے اندر سے خدا نخواستہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے, یا تو شوگر بڑھ گئی ہے یا تھائرائڈ ہائپر تھائرائڈزم کی طرف آ گیا ہے. تو اچانک کسی کا وزن کم ہو یا بڑھے وداؤٹ ڈائٹنگ اور ایکسرسائز, تو آپ اس کو اتنا آسان مت لیں, اس کو ضرور چیک کرائیے, انویسٹیگیٹ کرائیے کہ کیا ریزن ہو سکتا ہے. جو آپ نے مجھے بتایا پرابلی اس میں لگ رہا ہے تھائرائڈ کا پرابلم آ رہا ہے, اس کے ہیٹ نکلتی ہے, اس میں ہم تھائرائڈ کا ٹیسٹ کراتے ہیں, IgE بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں اور CPESR, تو پھر ہمیں پتہ چل ریزن ہو سکتا ہے. پھر ڈائٹ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اس کے اندر, وہ چیزیں کھائیں جو کہ ٹھنڈی ہو, بہت تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں, کوشش کریں کہ ہوم میڈ فوڈ کھائیے, جو جس میں رنگ ہوتے ہیں آرٹیفیشل کلر پریزرویٹیوز کم سے کم یوز کریں. کوئی فیملی میں ATOP ہوتا ہے, ہم فیملی ہسٹری ضرور لیتے ہیں کہ فیملی میں کسی کو دمے کی شکایت ہے, سانس کا پرابلم ہے, تو آپ کو ذرا ایکسٹرا کیئرفل رہنا پڑتا ہے. اوکے ٹھیک, ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ موسٹ ویلکم جی, موسٹ ویلکم. تو بڑا ضروری ہے بجائے اس کے کہ آپ خود ڈاکٹر بنیں, ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے جی کہ بیسیکلی مسئلہ ہے کیا, جڑ کہاں سے بن رہی ہے. اس کو شروع میں اگر آپ پکڑ لیں گے نا تو پھر پوری زندگی آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, آپ سے ملاقات کریں گے کل. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.